وہ بھی کسی عام گھرانے سے نہ تھا تو تم تو طبیعت صاف کر دیتی، لیکن اس کے بعد جو ہونا تھا اس کے نتائج بھی کچھ اچھے نہ ہوتے۔ فریحہ نے ناگواری سے کہا تو اس نے حیرانی سے دیکھا کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے شرینے اور پھر فریحہ کو دیکھا۔ ایک لڑکا کب سے فالو کر رہا تھا ہمیں۔ شرینہ نے اسے روک کر پٹائی لگا دی۔ بات ہی ایسی تھی کہ اسد سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ فریحہ نے ایک تھپڑ بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ مائی گاڈ، تم نے مجھے کیوں نہیں کال کی؟ اسد نے فرح کو گھورا تھا، میں گھبرا گئی تھی۔ اس لڑکے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ جواباً کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ اسد نے براہ راست شرینے سے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے ناگواری سے کہا تھا۔ اچھا تو پھر وہ غصے سے شہری کی طرف آیا اور اس نے ہاتھ اٹھایا بھی تھا، لیکن لوگوں نے درمیان میں آ کر روک لیا تھا۔ وہ گندی زبان استعمال کرتا، دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ اوہ، کہاں ہے وہ لڑکا؟ اس کا ضبط ایک دم سے جواب دینے لگا اور لوگ اسے کھینچ کر لے گئے تھے اور ہم ادھر آ گئی تھیں۔ فرح نے جواب دیا۔ اسد نے شرینے کو دیکھا جو سنجیدہ تاثرات لیے اس سے لا تعلق باہر دیکھ رہی تھی۔ شرینے کو کچھ بھی سمجھانا فضول ہے، لیکن اسد کو یہ ساری صورتحال جان کر از حد غصہ آ رہا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ ان دنوں کو تنہا چھوڑ کر ہی گیا کیوں تھا۔ اسے رہ رہ کر اس لڑکے پر بھی تہش آ رہا تھا۔ وہ یقیناً اس وقت وہاں موجود ہوتا تو حقیقتاً اس لڑکے کا حشر نشر کر چکا ہوتا، لیکن اب وہ سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فریحہ میڈم کو فرح نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ گھر جا کر کسی سے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ فریحہ ہی کیا جو باز آ جاتی۔ اسے تو قدرت کی طرف سے ایک موقع ملا تھا۔ گھر آتے ہی وہ ماں کے پاس آئی تھی۔ رخشندہ نے ساری بات سنی تھی، کچھ دیر بعد غور کیا اور پھر بیٹی کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ اچھا ہوا تم ساتھ چلی گئی تھی، میری مانو تو سارا وقت فرح اور شرینی کے ساتھ لگی رہو، کچھ نہ کچھ تو جاننے کو ملے گا ہی نا۔ لیکن آپ تو صحیح کہہ رہی تھی، میں سارا وقت ابتن کے ساتھ رہوں، ایک منٹ بھی کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ رخشندہ اپنا ماتھا پیٹا۔ اور میری کم عقل اولاد ہر بات سمجھانی پڑتی ہے، ابھی ادھر موجود نہیں ہے، جب تک وہ ادھر نہیں ہے تو شہری کے ساتھ رہو بس۔ اچھا، فریحہ نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا تھا۔ ماں سے تازہ احکامات اور ہدایات لے کر وہ فرح لوگوں کے کمرے میں آ گئی تھی۔ فرح تو موجود نہیں تھی، لیکن شرینے موبائل پر نیم دراز تھی۔ فریحہ بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی۔ اس کے لیٹنے پر بھی شرینے نے اس کی طرف ہی اس طرح ہی لیٹی رہی۔ اس کی توجہ ابھی بھی موبائل کی طرف تھی۔ آج کیا پروگرام ہے؟ فریحہ نے موبائل کی اسکرین کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ فیس بک پر گروپ چیٹنگ میں مصروف تھی۔ اس گروپ میں اس کے یونیورسٹی کے مختلف فیلوز ایڈ تھے اور جن کے ساتھ اس کی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ فریحہ کے سوال پر اس نے سرسری سا اسے دیکھا۔ آئی ڈونٹ نو۔ فرح کو علم ہوگا، وہ شاید آج زوبیہ کی طرف جانے کا کہہ رہی تھی۔ فریحہ نے کہا میں بھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ فریحہ کو اس کی مصروفیت زہر لگنے لگی تھی۔ اس نے مشکوک نظروں سے اس کے موبائل کو دیکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ فرینڈ سے بات کر رہی ہوں۔ یہ زین شاہ کون ہے؟ فریحہ نے ان باکس میں دکھائی دینے والے نام کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ یہ شکل اسے جانی پہچانی لگ رہی تھی، لیکن ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ کلاس فیلو ہے ہمارا۔ فریحہ اس کے ذہن میں ایک دم کلک ہوا تھا۔ ہاں یار، یہ تو وہی ہے جو تم لوگوں کا CR ہے۔ فریحہ نے اس کی نظر ID پہ بھی بغور دیکھتے ہوئے کہا تو شرینے نے توجہ نہ دی۔ تم لوگوں کے ڈپارٹمنٹ کی طرف کافی دفعہ دیکھا ہے، اسے کافی جینیس لڑکا ہے یہ۔ شرینے اس سے حالیہ ہونے والے پرچوں سے متعلق بات کر رہی تھی۔ گروپ چیٹ میں زین کے علاوہ ایک لڑکی اور بھی تھی اس وقت آن لائن، حوریہ باز، وہ بھی بات کر رہی تھی۔ زین شاہ کا سائڈ پوز تھا، اس لیے فریحہ فوراً پہچان نہ سکی، ورنہ وہ اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ تمہاری اور زین شاہ کی کافی دوستی ہے نا؟ فریحہ کے انداز میں کچھ تھا۔ شرینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ وہ میرا کلاس فیلو اور بہت اچھا ساتھی، میری دوست ساریہ کا کزن ہے۔ ساریہ تو بہت زیادہ ذکر کرتی رہتی ہے اس کا۔ ساریہ وہی جو تمہارے ساتھ انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہے، وہ تمہاری دوست ہے؟ شرینے نے چونک کر فریحہ کو دیکھا۔ ہاں، بہت اچھی دوست ہے میری۔ اصل میں ساریہ زین کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ میرا بہت امپریس ہے زین کی پرسنالٹی سے اور اس کی ذہانت پر۔ شرینے چونکی تھی۔ زین بھی ایک ہائی فائی فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ ذہانت اور وجاہت اسے ورثے میں ملی تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہر دل عزیز شخصیت تھا، ہر ایکٹیویٹی میں آگے اس کا دوست۔ اس کا اکیڈمک ریکارڈ بہت شاندار تھا۔ وہ اپنے امیر کبیر والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ بہت سی لڑکیاں ایسی تھیں جو اسے دیکھ کر آہیں بھرا کرتی تھی۔ شرینے سے اس کی اچھی خاصی سلام دعاتی اور دوستی تھی، اگرچہ دلی طور پر زین کی طرف سے انوالومنٹ نہیں تھی، لیکن زین کی ذہانت اور اخلاق سے کردار سے متاثر تھی۔ اس کے متعلق سارے کی پسندیدگی سن کر وہ چونکی ضرور تھی، جبکہ اس کا یہ چونک جانا فریحہ نے بطور نوٹ کیا تھا۔
चैट में शरीने की दिलचस्पी एकदम खत्म हो गई थी। उसने उकता कर फौरन चैट बॉक्स और फेसबुक बंद करके मोबाइल एक तरफ डाल दिया था। तुमने मोबाइल क्यों बंद कर दिया? बात करो ना। मैं तो वैसे ही बात कर रही थी, प्रिया ने कहा तो शरीने ने संजीदगी से उसे देखा। प्रिया इंग्लिश डिपार्टमेंट की तालबा थी। यूनिवर्सिटी में भी अक्सर शरीने के पास आती जाती रहती थी। उनकी दोस्ती प्रिया को चिपकू तबीयत की वजह से उसे नापसंदीदा करती थी, जबकि शरीने अक्सर उसे इग्नोर कर दिया करती थी। वो इस वक्त चिपकू बनी उस पर मसलती। फर्क आया? उसने संजीदगी से कहा और सुकती नजर में अंदाज कर दिया। पता नहीं। फरा ने कंधे उचकाए थे। शरीने ने मोबाइल उठाकर एक तरफ डाला और खुद बिस्तर से उठ गई और सीधी हुई। कहाँ चली? फरा को देखूं। वो अपने लेयर कट बालों को नफीस से कैचर में जगड़ते हुए दुपट्टा कंधे पर डालते हुए बाहर की तरफ लपकी थी। फरीहा ने उसे खामोशी से जाते देखा था, जो उसकी तरफ देखती रह गई और उसके कमरे से निकलने के बाद उसने शरीने का मोबाइल उठा लिया था। उसने मोबाइल को ऑन किया लेकिन नाकामी हुई थी। शरीने के मोबाइल पर हस्बे को पासवर्ड लगा हुआ था। प्रिया ने दोबारा मोबाइल पर बिस्तर रख दिया था और कुछ सोचते हुए खुद भी कमरे से बाहर निकल आई थी। वो बाहर आई तो शियान और असद साथ लाउंज में किसी खुफिया मीटिंग में मसरूफ नजर आए थे। असद उसे देखकर सीधा हुआ था, जबकि शियान ने संजीदा नजरों से उसे देखा था। ये जो असद बता रहा है क्या वाकया है? शरीने करीब आई तो उसने शियान से फौरन पूछा था, जिस पर शरीने का मिजाज बिगड़ा। ये सब लोग एक ही जगह पर छोटे से वाक्य को इतनी अहमियत दे रहे थे। कौन सा वाक्य? उसके तीखे चतून थे। वो जो शॉपिंग के दौरान हुआ था। अरे क्या हो गया है तुम लोगों को? छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बनाकर पेश करते हैं? क्यों? असद ने तफसील नहीं बताई। उसने दोनों को घूर के देखा था। हाँ दी है, लेकिन शहरी ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। तुम्हारे हाथ उठाने पर अगर जवाबन वो लड़का भी हाथ उठा लेता तो? शियान ने उसके बिगड़े तीव्रों से उलझकर कुछ हपकी से कहा तो मैं भी ऐसे लोगों को अच्छे से डील करना जानती हूँ। वो मजीद खफा हुई थी। बात अभी बड़ों तक नहीं पहुंची थी। अगर पहुंच जाती तो यकीनन इससे भी बाज तरस का भी सामना करना पड़ता है, जबकि शरीने इन बातों से अनजान सिर्फ अपनी मनमानी करने की आदत थी। ये तुम्हारा हाई एलीट क्लास वाला इस्लामाबाद नहीं, जहाँ जो भी करती फिरो कोई पूछने वाला ना होगा। यहाँ बहुत कुछ देखकर और सोच समझ कर करना होता है। माई फुट यार, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ? तुम सब लोगों ने मुझे ये सब जता कर मिसफिट बना दिया है। एक छोटा सा किस्सा है, तुम लोगों ने इसको भी इतना बड़ा बना दिया है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं जिसको तुम लोगों ने पकड़कर इतना बड़ा हवा बना दिया। लोगों ने आई डोंट केयर बहुत से ज्यादा बजन हुई थी। शयान की बात परस्पर फौरन तब कर कह गई। शयान ने गुस्से से कह दिया, तुमसे तो कुछ भी कहना फजूल है, जो जी में आई करो मेरी भला से। लेकिन एक बात से निश्चित कर लो, अगर कोई संगीन मसला हुआ तो फिर तुम खुद ही भुगतना, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वो भी गुस्से से कहकर वहां से निकल गया था। वो हपकी से असद ने हपकी से शरीने को देखा तो शरीने उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। तनपन करती हुई लान की तरफ बढ़ गई थी, जबकि असद ने संजीदगी से अपना सर थामा था। शरीने जैसी लड़की को कुछ भी समझा लेना बैल मुझे मारने वाली सूरत हाल थी। उसने नाउमीदगी से नफी में गर्दन हिलाई थी, जैसे वो कोई लाइलाज मर्ज हो। आज शाम पुप्पो की तरफ जाना था। इधर माइयों की रस्म थी, सब तैयार हो रही थी जब अम्मा भी और बाबा साहब के आने का शोर बुलंद हुआ था। अम्मा भी और बाबा साहब से तो शरीने को भी खास उनसियत थी। मामा ने माइयों की रस्म के लिए उसके लिए बतौर खास शरारा और शर्ट वाला सूट डिजाइन कराया था। सूट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी का हल्का फुल्का नफीस सा काम था। गले पर बैन पट्टी की सूरत काम था, जबकि कमीज के दामन पर फ्रेट की दोनों साइड पर हल्का फुल्का काम था। दुपट्टा सादा था, अलबत्ता दुपट्टे के किनारों पर मैचिंग लैस मुजय्यन थी। मैचिंग खुस्सा और चूड़ी थी। मामा फंक्शंस के हवाले से उसकी ड्रेसिंग का बतौर खास ख्याल रखा करती थी। उन्हें लग था कि अगर शरीने बीबी की ज़ाती पसंद को मलहूज हाथ रखेंगी तो शरीने बीबी ने स्वाय शलवार कमीज और जीन्स या टर्ट के किसी और ढंग के लिबास का इंतखाब नहीं करना था। इसलिए उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ उसका ड्रेस चूज किया था। सो ऐसे मौके पर खसूसन शरीने की राय लिए बगैर अपनी मर्जी से उसके लिए ड्रेस का इंतखाब करती थी और शरीने हमेशा उनकी मुंतहिब करदा ड्रेसिंग पर बिला चुरुचरा किए जिप तन करती थी। इस वक्त भी वो मशरकी अंदाज में मलबूस काफ़ी अच्छी लग रही थी। बड़ी मामा ने फंक्शन के तौर पर बतौर खास 2-3 ब्यूटिशियंस को घर बुलवा रखा था। अम्मा भी और बाबा साहब की आमद सुनकर शरीने अभी वॉशरूम से लिबास बदल कर निकली थी। जब इतला मिली वो फौरन हैंगर से दुपट्टा खींचकर कंधे पर डालती, जैसे तैसे गुस्से में पाँव अड़ेस कर बाहर भागी थी। अम्मा भी हाल में जाकर बैठी थी। वो तेजी से भागती उन तक पहुंची थी। अस्सलाम वालेकुम। वो भी उसे देखकर फौरन बेकरार होकर अपनी जगह से उठी थी। मोहब्बत से साथ लगा लिया था। जीती रहो पेशानी चूम कर बगौर उसे देखने उन्होंने दुआ दी थी। रक्षंदा हाला पास बैठी हुई थी। अम्मा बी जैसे ही घर में दाखिल हुई थी, रक्षंदा बीबी ने अम्मा बी के साथ नहीं छोड़ा था। वो तो उनके साथ ऐसे चिपक कर बैठी हुई थी जैसे पता नहीं कब का
کب کی بچھڑی ہوئی تھی، سب سے پہلے وہی ملنے والی تھی اور پھر ان کے ساتھ جڑ کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ محبت لگاوٹ کے خاص مظاہرے ہو رہے تھے، ایسے میں شرینے کی آواز نے اما بی کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ رخشندہ نے بہت سنجیدگی سے میک اپ سے مبرہ جگمگ کرتا ہوا شرینے کا چہرہ دیکھا تو 1000 والٹ کے بلب سے بھی زیادہ روشن تھا۔ رخشندہ کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی۔ بلا شبہ شرینے از حد خوبصورت لڑکی تھی اور انہیں اس کی یہ خوبصورتی تکلیف دیتی تھی اور ان کی تینوں بیٹیوں سے کئی گنا زیادہ اٹریکٹیو، خوبصورت اور چھا جانے والی شخصیت کی مالک تھی۔ شرینے اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھی، فائقہ خاندان کی خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ فائقہ کی خوبصورتی، نفاست پسند اور طبیعت اور خوش قسمتی کے 4 عالم ڈھنگ کے بجے تھے۔ ایسے میں فائقہ سے جیلسی فیل ہونا ایک فطری امر تھا۔ فائقہ سے ان کی ہمیشہ سے مقابلے بازی چلتی رہی تھی۔ فائقہ سے حسد کی کیفیت رفتہ رفتہ نفرت میں بدلتی چلی گئی تھی اور یہ نفرت فائقہ کے بعد اب اس کی بیٹی شرینے کی طرف منتقل ہو چکی تھی۔ فائقہ تو ان کی زندگی کے ہر میدان میں ہراتی آ رہی تھی، لیکن اب زندگی کے میدان میں وہ اپنی بیٹیوں کے مقابل شرینے کو جیتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے شرینے کے خلاف انہوں نے نہایت خاموشی سے ایک محاذ بنا لیا تھا۔ وہ ہر آئے گے کے سامنے کچھ اس انداز میں فائقہ کے ذات حیالی کو لے کر شرینے کی ذات کو ہدف بناتی تھی کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رخشندہ کوئی پروپیگنڈا کر رہی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ بہت سے لوگ رخشندہ کی سوچے سمجھے تیار کیے ہوئے پروپیگنڈا کے تحت رفتہ رفتہ فائقہ اور شرینے کی آزاد حیالی کو لے کر کافی کانشیس بھی ہو گئے تھے اور شرینے رفتہ رفتہ اس کے پروپیگنڈا کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ ہر کوئی شرینے کو سمجھانے بجھانے میں لگا رہتا، جس کے سبب وہ اور زیادہ موزور ہوتی جا رہی تھی۔ اما بی نے بھی اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ وہ اس سے ماما اور پاپا اور بھائی کا حال احوال دریافت کرنے لگی تھی۔ وہ تہذیب اور شائستگی اور تفصیل سے جواب دے رہی تھی۔ بابا صاحب کہاں ہے؟ شرینے نے بھی کچھ توقف کے بعد دریافت کیا تھا۔ وہ مردوں کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ شہری آ جاؤ، تیار ہو جاؤ، پارلر والی بلا رہی ہیں، جلدی آ جاؤ۔ فرا اسے ڈھونڈتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی، جو اما بی کے ساتھ بے تکلفی سے گاؤں والوں کی تفصیل سن رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ اسے گاؤں ہمیشہ سے ہی اٹریکٹ کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ، ان کا رہن سہن، انداز زندگی، گاؤں کی فضا، فصلیں، کھیت، درخت، ٹیوب ویل اور جانور وغیرہ۔ اپنی اسٹڈی کی وجہ سے بہت زیادہ گاؤں جا کر رہنے کا موقع نہیں مل پاتا تھا، لیکن جب بھی موقع ملتا تو وہ گاؤں جا کر رہنے کی اہمیت دیتی تھی۔ وہ فرا کو کہ بار بار بلانے پر اٹھ کر تیار ہونے کے لیے چل دی۔ وہ رخشندہ سے اسے ناگواری سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ قسم سے حالا بھی، آپ کی یہ بہت بڑی پٹاخہ قسم کی چیز ہے۔ ان کے لہجے کی ناگواری اما بی نے بخور خاص نوٹ کی تھی اور ارد گرد خواتین بھی تھی۔ اللہ سلامت رکھے، ہنس مکھ بچی ہے، تھوڑی شوق سی ہے، لیکن بد لحاظ نہیں۔ اما بی کے لحاظ سے پوتی کے لیے از حد محبت اور مانتا۔ رخشندہ کا دل جل کر راکھ ہوا۔ حالا بھی برا مت منائے گا، ہر وقت ایک دھماکہ کیے رکھتی ہے۔ آج بھی دوپہر میں یہ فرا اور پریا اور اسد کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی۔ یوں سمجھے کہ وہاں خون خرابہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ انہوں نے بات کو بڑھا چڑھا کر اما بی کا دل ایک دم ہلا دیا تھا۔ کیسا ہو خون خرابہ؟ میں تو یہی کہوں گی فائقہ نے اولاد کی تربیت کرنے میں بڑی خود غرضی دکھائی ہے۔ جیسی خود آزاد خیال تھی ویسی ہی اولاد بھی ہے۔ کسی کا ڈور نہ ہو یونیورسٹی کے قصے کہانیاں تو مشہور تھے، لیکن اس کے علاوہ کہیں بھی آ جائے تو نئے نئے کارنامے سر انجام دیتی رہتی ہے۔ اما بی کے چہرے پر پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ بڑی ماما کو تو 100 کام تھے، اما بی سے مل کر وہ ادھر ادھر مصروف ہو گئی تھی۔ اما بی مہمانوں میں آ بیٹھی تھی، رخشندہ بھی ساتھ ہی فرا چائے دے کر چلے گی۔ اس وقت مہمان خواتین کے سامنے اما بی کا دل ہلانے کا رخشندہ کو اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا۔ انہوں نے فوراً فائدہ اٹھایا تھا۔ اللہ خیر کرے۔ کیا کیا بچی نے؟ جواباً رخشندہ نے آج کی مارکیٹ میں ہونے والی تمام صورتحال سے بڑھا چڑھا کر خود اس کے بارے میں انداز میں بیان کیا تھا کہ وہاں موجود خواتین بھی شرینے کی آزاد خیالی پر اپنی اپنی رائے دینے لگی تھی۔ ہماری بھی بچیاں ہیں، خالہ بھی ایسی بھی بے ہوپ نہیں ہوئی کہ لڑکیوں کو پیچھے لگوا کر پھر ان سے الجھنے تک جائیں۔ اسد ہمراہ تھا، جوان خون تھا، بھائی کہاں برداشت کرتے ہیں ایسی صورتحال، اللہ معاف کرے۔ میری فری تو خوف سے نیلی پیلی پڑ گئی تھی، گھر آ کر بھی کانپتی رہی۔ اسد تو مرنے مرانے پر اتر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے لوگ اس لڑکی کو لے کر نکلے تھے وہاں تو، ورنہ تو اثر مار دیتا اس لڑکی کو۔ سچ میں توبہ ہے، یہ سارا خرابہ شرینے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اما بھی تو خیریت سے سب سن رہی تھی اور رخشندہ اور شرینے کی حرکتوں اور کارناموں کی ایک طویل فہرست کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ وہاں موجود خواتین بڑی دلچسپی سے رخشندہ کی زبانی وقتاً فوقتاً کئی اور موقع پر سر انجام دیے شرینے بی بی کے کارنامے سن سن کر توبہ توبہ کرنے لگی تھی۔ فائقہ کا فون آیا تھا، وہ عثمان اور ٹیپو تینوں شادی والے دن ہی پہنچ سکتے تھے۔ عثمان پاکستان آ گئے تھے، لیکن حکومتی سطح پر ضروری امور تھے جس کی وجہ سے وہ فوراً نہیں آ سکتے تھے۔ ان کی وجہ سے فائقہ کو بھی وہاں رکنا پڑ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تینوں شادی کے دن ہی پہنچیں گے۔ انہوں نے شرینے کو ہاتھ سے محتاط انداز میں رہنے کی تاکید کی تھی۔
ساری بے پروائیاں چھوڑ کر سلجھی ہوئی لڑکیوں کی طرح بیہیو کرنے کی بار بار تلقین کرتی رہی تھی۔ شیرینیں ان کی باتوں پر بس سر ہلاتی رہیں اور وہ سب جانے کے لیے تیار تھی، لیکن پھر ایک دم سے اسے خیال آیا۔ اشفاق صاحب نے سب کو گاڑیوں میں بیٹھنے کو کہا تھا۔ سب بڑے سبھی گاڑیوں میں جا چکے تھے، اب بس نوجوان پارٹی ہی رہ گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے اشفاق صاحب کی چاٹ پر سب گاڑیوں میں جا گھسے تھے۔ اب گھر میں فائزہ بیگم کے علاوہ چند ایک ملازم اور اشفاق صاحب تھے۔ فائزہ تو کافی مصروف تھی، اسد نے ان کو لینے آنا تھا۔ وہ سب کمروں کو دیکھتی افغان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی اور افغان کو وہاں موجود پا کر حیران ہوئی تھی۔ تم ابھی گئے نہیں؟ انہوں نے اسے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سفید لباس پہنے بال بناتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ بابا صاحب کے کام سے نکل گیا تھا، ابھی لوٹا ہوں، سب چلے گئے ہوں، ابھی تک ادھر ہی ہیں۔ وہ بستر پر بیٹھ کر لیدر کا اسٹائلش سے جوتا پہننے لگا تھا۔ ہاں، تمہارے ابو بھی ابھی ادھر ہی ہیں، اصل لڑکیوں کو چھوڑنے گیا ہے، واپسی پر ہمیں لینے آنا ہے۔ جوتے پہن کر وہ پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اسد کو فون کر دیتا ہوں، آپ دونوں میرے ساتھ چلیں۔ خود کو پرفیوم سپرے کر اپنا موبائل اور وائلٹ جیب میں ڈال کر وہ کمرے سے ماں کو لے کر نکل آیا تھا۔ اسد کو فون کر دیا تھا۔ سارا گھر دیکھ کر ملازمین کو ہدایت دیتے فائزہ اور اشفاق افغان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ اشفاق صاحب نے بیٹے کو دیکھا تھا، صحت مند اور تر و تازہ، خوبصورت، خد و خال سے مزین چہرہ لیے وہ مکمل توجہ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ فائزہ کوئی نہ کوئی بات پوچھ لیتی تو وہ گاہے بگاہے اس کا جواب دے دیتا تھا، لیکن انہیں آج صبح کا واقعہ یاد آیا تھا۔ شیرینیں افغان کی وجہ سے واپس جا رہی تھی۔ افغان نے شیرینیں کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اپنایا تھا؟ وہ ابھی بھی الجھے ہوئے تھے اور افغان کی طرف سے اسے روکنے کی کوئی امید نہیں کر سکتے تھے۔ صبح تم نے شیرینیں کو کیوں ڈانٹا تھا؟ انہوں نے پوچھا تو اس ہر افغان پر باپ کو دیکھا تھا۔ کل جب میں نے اسے پولیس اسٹیشن لینے گیا تھا تو وہاں سے کچھ سننے کو ملا تھا، اور اس کے بعد شیرینیں کا میرے ساتھ جو رویہ تھا، اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر آپ امید کرتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن گھر آئے مہمان کی تذلیل کرنا کہاں ہمارا شیوا نہیں ہے۔ انہوں نے اسد سنجیدگی سے کہا تھا۔ فائزہ نے سنجیدگی سے باپ بیٹے کو دیکھا تھا۔ شکر کریں کہ میں نے محض زبانی کلامی یہ سب کہا تھا، جس طرح اس کی حرکتیں ہیں نا، اس کی جگہ فرا ہوتی تو اب تک شوٹ کر چکا ہوتا۔ اس کا انداز کرتی تھا۔ فائزہ نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا اور اتنا غصہ۔ اشفاق صاحب نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا اور اس قدر انتہائی سرد انداز ملاحظہ کیا تھا۔ شیرینیں بے پرواہ تند مزاج ضرور ہے، لیکن بگڑی بھی بچی نہیں ہے۔ عثمان کی تربیت اماں بھی اور بابا صاحب کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور عثمان کی اولاد میں بھی اس کی ذات کا کچھ نہ کچھ حصہ اکثر ضرور ہوگا۔ عثمان اولاد کی تربیت پر کمپرومائز کرنے والا انسان بالکل بھی نہیں ہے، اور تم اپنے رویے پر غور کرو، وہ غلط نہیں ہے، تیز مزاج ضرور ہے۔ اشفاق صاحب کا انداز ناصحانہ تھا۔ افغان تنزیہ مسکرایا تھا۔ تند مزاج اس کے انداز پر اشفاق صاحب نے اور فائزہ نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ افغان کا جی چاہا تھا کہ وہ سب کہہ دے جو رخشندہ حالہ نے اما بی کے سامنے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا، لیکن وہ لب پیچ گیا تھا کیونکہ شیرینیں اس کا مسئلہ نہیں تھی، سو وہ اسے درد سار بھی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ بہرحال جو بھی بات ہے، جب تک شیرینیں ہمارے گھر کی مہمان کی حیثیت سے موجود ہے، تم اس سے کچھ بھی نہیں کہو گے۔ وہ نازوں سے پلی بچی ہے، تمہارے تند رویے سے اسے ہٹ کرتے ہیں، آئندہ محتاط رہنا۔ آخر میں اشفاق صاحب کا مزاج قطعی ہو گیا تھا۔ افغان نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن پھر سوچ کر لب دانتوں تلے دبا لیے تھے، اور فائزہ نے اس کی حرکت نوٹ کی تھی۔ انہوں نے بھی پریشان نگاہوں سے شوہر کو سنجیدہ اور پھر درزیدہ نگاہوں سے دیکھ کر افغان کے بگڑے تیوروں والے چہرے کو باری باری دیکھا تھا، اور پھر اس کے دل میں کن سوالوں نے سر اٹھایا تھا۔ کہیں جذبات ابھرے تھے، لیکن شوہر کی سنجیدگی اور بیٹے کی قطعیت کے سامنے چہرے پر پریشانی لیے ہاتھوں کو مسلنے لگی تھی۔ زوبیہ کے ہاں ان کے بڑے پرجوش انداز میں خیر مقدم کیا گیا تھا۔ لان کے بڑے سے حصوں کو 2 حصوں میں بانٹ کر مردانہ اور زنانہ نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اگرچہ مردانہ اور زنانہ الگ الگ تھے، لیکن دونوں طرف کے مہمان انتہائی قریبی لوگوں پر مشتمل تھے، سو ینگ پارٹی آرام سکون سے ادھر ادھر گھوم پھر رہی تھی۔ بڑی پھوپھو کی سسرالی خاصی وسیع تھی، اور پھوپھا صاحب کے 6 بھائی اور 4 بہنیں تھیں، اور پھر ان کے بچے۔ ان لوگوں کی طرف خوب رونق تھی۔ زوبیہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور گھر بھر کی لاڈلی، سو ہزاروں ارمان پورے کیے جا رہے تھے۔ مائیوں کی رسم رات 10 بجے جا کر شروع ہوئی تھی، اور پھر اس سے پہلے سب لوگ کھانا پینے اور دیگر تمام لوازمات سے فارغ ہو چکے تھے۔ زنانہ حصے کی طرف 4 چاندیاں بچھا کر گھائیوں تکیے لگا کر بڑے خوبصورت صوفے رکھ کر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ رسم کا آغاز خاندان کے بڑوں نے کیا تھا۔ متفقہ طور پر ہی طے پایا تھا کہ بڑے رسم کر کے ایک طرف آرام سکون سے بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد ینگ پارٹی تہذیب اور تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے ہلا گلا کرے گی۔ بابا صاحب کو اعتراض ہوا تھا، لیکن بڑی پھوپھو کی طرف کا انتہائی سلجھا ہوا انداز اور رہن سہن کے سبب اشفاق صاحب نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا، اور اسی وجہ سے ینگ پارٹی آپس میں بیٹھ کر ہلا گلا کرنے لگے، سو بابا صاحب کو بھی راضی ہونا پڑا تھا۔
جبکہ اکن کو ہلے گلے کی فرمائش کچھ ہاس نہ پائی تھی، لیکن باپ کے سامنے خاموش رہا۔ بزرگ رسم کر کے ایک طرف جا کر بیٹھ گئے تھے۔ اشفاق صاحب کی طرف آنے والے مہمانوں میں سے جو تھک چکے تھے جلد لوٹنا چاہتے تھے، ان کا گھر جانے کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ کافی سارے مہمان 12 بجے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ اب بس قریبی احباب اور بزرگ موجود تھے یا گھر کے لوگ فائزہ مہمانوں کی وجہ سے گھر جا چکی تھی۔ زوبیہ کی تمام کزنز اجازت نامے ملنے کے بعد ایک دم متحرک ہو گئی تھی اور انہوں نے ڈھولک رکھ لی تھی۔ پہلے دونوں طرف شادی کے گیتوں کا مقابلہ ہوا تھا اور خوب رونق لگی تھی۔ لڑکے بھی بیٹھ کر شرافت سے انجوائے کرتے رہے تھے۔ رات کافی گہری ہو رہی تھی۔ اشفاق صاحب واپسی کے لیے کہہ رہے تھے۔ زوبیہ کے اصرار پر شرینے اور فرح کے علاوہ چند کزنز اور لڑکیوں کو رات رکنے کا کہا تھا۔ چھوٹی پھپھو اور بڑی پھپھو کے اصرار پر اشفاق صاحب مان گئے تھے، جبکہ رخشندہ حالہ کی تینوں بیٹیاں بھی وہیں رکی تھی۔ چند ایک ذاتی سواریوں کے مالک لڑکوں کے علاوہ باقی سب چلے گئے تھے۔ وہ بھی اس لیے رکے تھے کہ اشفاق صاحب لڑکیوں کو واپس لانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی تھی۔ اصل شغل تو اب لگا تھا۔ عورتوں والی نشست گاہ میں اب صرف خواتین ہی تھی۔ زوبیہ کی تمام کزنز، دوستوں اور تمام خواتین نے پھیری والے سٹائل میں وہ دیہاتی رقص پیش کیا تھا اور لڑکیوں نے ہنس ہنس کر پیٹ میں بل بڑھ گئے تھے۔ شرینے کے لیے یہ سب بہت مزے کا تھا۔ زوبیہ کے ساتھ جم کر بیٹھی تھی۔ وہ تالیاں پیٹ پیٹ کر ہتھیلیاں سرکا رہی تھی۔ خواتین کی روایتی پھیری رقص کے بعد زوبیہ کے چچا کی بہنوں اور چھوٹی پھپھو کی بیٹیوں نے مل کر بڑے روایتی انداز میں سسرال گیندا پھول والا رقص شروع کر دیا تھا تو محفل میں ایک عروج پر پہنچ گئی تھی۔ ڈیک پر گیت سلیکٹ ہوا تھا۔ سبھی ایک دم ایکٹیو ہوئی تھی۔ سیاں چھیڑ دیوے، نند چٹکی لیوے، سسرال گیندا پھول، ساس گالی دیوے، دیور سمجھا لیوے، سسرال گیندا پھول۔ شرینے بہت پرجوش تھی۔ چاروں لڑکیاں گیت کے بولوں کے ساتھ ساتھ اسٹیپ لے رہی تھی۔ خوبصورت زرق برق لباس چکمک چکمک کرتی یہ لڑکیاں بڑا خوش کن تاثر دے رہی تھی۔ شرینے کے لیے گاؤں میں شادی کوئی انوکھا تجربہ نہ تھا۔ گاؤں سے آتے جاتے مختلف رشتہ داروں کے ہاں چند ایک بار اس نے بھی خالص گاؤں کے ماحول والی شادیاں ضرور اٹینڈ کی تھی، لیکن پھپھو کے گھر میں شہر میں رہنے کے باوجود بھی گاؤں والی ثقافت اس وقت مکمل طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ پھپھو کے سسرالیوں میں میجورٹی گاؤں سے بھی بلانگ کرتی تھی۔ خواتین گیت کے قلعے پر تالیاں بجا رہی تھی۔ بڑا خوبصورت سا منظر پیش کیا جا رہا تھا اور وہ فل انجوائے کر رہی تھی۔ بشرٹ پہنے ہوئے پورے نند الگ پیا جی کی شان، ساس گالی دیوے، دیور جی سمجھا لے، سسرال گیندا پھول گیت کے اختتام پر پرجوش انداز میں داس سمیٹ کر ہوا تھا۔ جی اوکے تم لوگ جو چھا گئی ہو۔ شرینے نے چھوٹی پھپھو کی بیٹیوں کی خوب داد دی تھی۔ کچھ تم تو بھی آپ بھی نہیں ہیں، آپ بھی کم نہیں ہیں۔ آفاق کی لاسٹ ایئر سالگرہ کے موقع پر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر خوبصورت ڈانس کیا تھا۔ چھوٹی پھپھو کی بیٹی نے کہا تو ہنس دی، بالکل شہری، ضرور ڈانس کرنا چاہیے۔ 2-3 لڑکیاں نے اس کی طرف ہوتے ہوئے کہا، ارے توبہ کرو، مجھے کچھ نہیں آتا۔ شرینے نے لاکھ پہلو تہی کرنا چاہا، لیکن ان سب کے اصرار کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ ماما کو علم ہو گیا تو وہ بہت خفا ہوں گی، انہوں نے یہ سب کام قطعی پسند نہیں تھا۔ شرینے نے ٹالنا چاہا تھا اور پھر لیکن کوئی بھی سننے کو تیار نہیں تھی، اسی وجہ سے اس کو ماننا ہی پڑا۔ چلو شہری نخرے مت کرو، آج تمہیں کچھ نہ کچھ تو پرفارم کرنا ہوگا۔ زوبیہ نے بھی اصرار کیا تو اسے ناچار اٹھنا ہی پڑا تھا۔ سب گھریلو اور ذاتی قسم کی صرف دوستوں یا کزنز کی حد تک کی تقریب میں پرفارم کر لینا اور بات تھی، لیکن اس طرح اتنی گیدرنگ میں یوں پرفارم کرنا شرینے کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ کھڑی تو ہو گئی تھی لیکن کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اچھا زیادہ نخرے مت کرو، ہم بھی تو ڈانس کیا نا، زوبیہ کی ایک کزن نے کہا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ اگر یہ نہیں کرنا چاہتی تو فورس مت کرو، ہو سکتا ہے یہ ڈرتی ہو، فریحہ نے تنزیہ انداز میں کہا تو شرینے کو اس لہجہ قطعی نہ پایا تھا۔ تم گانا سلیکٹ کرو، اس نے ڈیک کے پاس بیٹھی لڑکی کو کہا تو ایک دم خوش ہو گئی تھی۔ 2-3 گانوں میں شرینے کو ایک گانا پسند آ گیا تھا، میرے رقشے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی تو مزہ آ گیا، میرے رشک کمر کمر تو نے پہلی نظر جب ملائی تو مزہ آ گیا۔ گیت کے بول فضا میں گونجے تھے۔ شرینے نے باقاعدہ اسٹیپ لیے تھے۔ سبھی لڑکیوں کی ہولے کا شور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ برق سی گر گئی کام سی کر گئی، یہ آگ ایسی لگائی مزہ آ گیا۔ فائزہ کی کال تھی، ان کے اپنے کمرے میں کی الماری کی چابیاں نہیں مل رہی تھی۔ انہوں نے فرح کو کال کی تھی لیکن اس قدر شور میں فرح کو موبائل کا ہوش ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اکن کو کال کی تھی، اکن زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ ان کے کمرے میں تھا، وہ ماں کو ہولڈ
کرنے اور فرا سے بات کروانے کہہ کر کمرے سے نکل رہا تھا۔ باہر خواتین کے لیے مخصوص کیے گئے حصے کی طرف ڈھکان تھا، گیت چل رہا تھا، لڑکیوں کی تعلیم کی آوازیں پرجوش چہنکاریں گونج رہی تھی۔ وہ اشفاق صاحب کے کہنے پر رک گیا تھا۔ صبح لڑکیوں کو واپس لے جانے کی ذمہ داری اشفاق صاحب نے اس کے اور ایک دو اور لڑکوں کے سپرد کر گئے تھے۔ وہ خواتین والے حصے کی طرف آیا تھا، اس نے پردہ اٹھایا تو ٹھٹک گیا تھا۔ شرینیں محو رقص تھی اور باقی سبھی لڑکیاں باقاعدہ تالیاں پیٹ رہی تھی۔ گیت کے بولوں کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ اب کون چند پل تو سکت ہوا تھا۔ خوبصورت لباس، متناسب سراپا اور سرو قد اور اوپر سے قاتلانہ انداز، وہ کیا کوئی بھی ہوتا تو شرینہ جیسا قاتل حسن دیکھ کر محبوب ہو ہی جاتا۔ وہ بھی اپنی جگہ جامد ہو گیا تھا۔ لڑکیاں اپنی سرگرمیوں میں اس قدر مگن تھی کہ اس نے بھی اس جانب نہیں دیکھا تھا۔ بے حجابانہ وہ سامنے آگے اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئے اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئی۔ آنکھ ان کی لڑی یوں میری آنکھ سے، دیکھ کر یہ لڑائی مزہ آ گیا۔ میرے رشک کمر تو نے پہلی نظر میری جب نظر ملائی تو مزہ آ گیا۔ شرینیں اپنے دھیان میں مست تھی۔ جب رخ پلٹنے پر سٹیپ لیے تو اس کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھی تھی۔ اٹھا ہوا پردہ وہاں کھڑا وجود ساکت ہوئی تھی۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ کہیں آوازیں بلند ہوئی تھی۔ چونکا تو افغان بھی تھا، وہ پہلے سنبھلا تھا، پھر اس کے چہرے پر ناگواریت کی کیفیت چھائی تھی۔ جب ڈیک پر ابھی بھی گیت چل رہا تھا اور اس نے پھر آنکھ میں بھی حیا ہر ملاقات پر سرخ آرزیں ایسی گردن جھکائی، میرے رشک کمر۔ افغان کی آنکھوں کی چمک شعلوں میں بدلی تھی۔ ناگواریت نے شدید نفرت کی ردا اوڑھی اور شرینیں ایک دم زمین پر بیٹھ گئی۔ لڑکیوں نے پلٹ کر دیکھا، افغان واپس پلٹ گیا تھا۔ کون تھا؟ لڑکیاں سوال کر رہی تھی جبکہ وہ خاموش تھی۔ وہ لاکھ بے باک سے ہی لیکن اس طرح بے حجابانہ گھر کے مردوں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ افغان کی آنکھوں کی لپک پھر شعلوں کی حدت اور احتساب محسوس کر سکتی تھی۔ افغان بھائی، فریحہ نے کہا تو شرینہ نے دیکھا۔ فریحہ مسکرائی تھی۔ ان کو شرینہ کا ڈانس کرنا شاید پسند نہیں آیا، بہت غصے سے واپس کیا۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی۔ شرینہ جیسے ہی رکی تھی، فریحہ نے فوراً دیکھا اور پھر افغان کو پا کر وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ وہ ادھر کیا لینے آئے تھے؟ میں نے سب کو سختی سے منع کر رکھا تھا، اس جانب کوئی نہیں آئے گا، زوبیہ کی چچا زاد نے کہا۔ ہو سکتا ہے کوئی کام ہو، کسی اور نے کہا۔ اچھا چھوڑو، ابھی زینی بھنگڑے ڈالے گی، پورا ہفتہ اسپیشل تیاری کی ہے اس نے۔ چلو زینی شروع ہو جاؤ۔ زینی زوبیہ کی فضاد تھی، وہ فوراً کھڑی ہوگی اور محفل ایک دم پھر سے رواں تھی۔ شرینہ جو کچھ پل پہلے ہی شرمندہ سے بیٹھی تھی، حال میں سب کچھ بھول بھال کر پہلے جیسی بن گئی تھی۔ تالیاں، جوش، رقص اور تالیاں بجاتی سنگلاتی ہوا کرتی ہوئی پرجوش شہری زوبیہ کی طرف گزارے گی۔ رات بھر کی تھکن اگلے دن گھر پر سب بستر پر گری تو دوپہر گئے تک سوتی رہی تھی۔ فرح نے اسے بمشکل اٹھا لیا۔ لنچ کے بعد آج رات کے فنکشن کی تیاریوں میں لگی تھی۔ فرح نے پارلر جانا تھا، چہرے کی کچھ ڈینٹنگ پینٹنگ کروانی تھی اور اس نے اسے ساتھ چلنے کو کہا تھا تو وہ فوراً تیار ہوگی۔ وہاں جا کر فرح نے کٹنگ کرائی تھی اور اسکن پالش وغیرہ کا کام کرایا تھا۔ شرینہ نے فرح کے کہنے پر صرف میڈیکیور اور پیڈیکیور کروایا تھا۔ ہاں، کٹنگ اس نے کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد سے کرائی تھی۔ چہرہ اس کا ویسے بھی آل ٹائم بہت فریش اور چمکتا دمکتا رہتا تھا۔ دونوں شام کے وقت واپس لوٹی تو افغان نے فوراً فرح کو بلوایا تھا۔ کل تم، شرینہ اور فرح اسد کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی؟ سامنے ہوتے ہی افغان نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جی، کیوں خیریت؟ وہ الجھی تھی۔ ہاں، مجھے یہ بتاؤ وہاں کیا ہنگامہ ہوا تھا؟ افغان نے پوچھا تو وہ چونکا۔ ہنگامہ؟ اسے کل شاپنگ کے دوران پیش آنے والا سارا واقعہ یاد آنے لگا، یعنی افغان تک خبر پہنچ چکی تھی۔ اسد نے منع کیا تھا کہ گھر میں کسی کو بھی خبر نہ ہو، تو پھر افغان کو کیسے علم ہوا؟ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، فرح نے ٹالنا چاہا تھا، میں سب جان چکا ہوں، تم آرام سکون سے تفصیل بتاؤ۔ افغان کا انداز دو ٹوک تھا۔ فرح نے گہرا سانس لیتے سب کہہ دیا۔ افغان نے بہت غصے سے سنا تھا۔ یہ لڑکی اس نے تو غصے سے ہاتھ ٹیبل پر مارا تھا۔ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے یہ انتہائی بری لگتی ہے۔ بھائی، اس میں شرینہ کی کیا غلطی اس لڑکے کی تھی۔ شرینہ نے اپنا ڈیفینس کیا تھا۔ فرح کو بھائی کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اس نے شرینہ کا دفاع کرنا چاہتا لیکن افغان کے اندر تو ایک دم شدید تیش نے سر اٹھایا۔ شٹ اپ، اب تم مجھے سمجھاؤ کہ کون غلط ہے اور کون درست ہے۔ بھائی، میں کہہ رہی ہوں نا، لڑکیوں کو ہر معاملے میں محتاط روی سے ہی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ لڑکا کوئی غلط حرکت بھی تو کر بیٹھتا تو پھر کون ذمہ دار ہوتا اس رخصان کا؟ شادی میں شرکت کی وجہ سے میں چپ ہوں، ورنہ میں قطعی پسند نہیں کرتا کہ وہ تمہارے ساتھ گلے ملے۔ لیکن بھائی، وہ ہماری کزن ہے۔ فرح نے احتجاج کرنا چاہتا۔ جو کہا ہے وہ کرو، اس سے ملنے میں ایک لمٹ میں رہو۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں اپنے رنگ میں رنگ دے، وہ تو بگڑی ہوئی ہے، ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبے گی۔ افغان کا انداز لب و لہجہ سخت تھا۔
فرح کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، وہ خاموشی سے وہاں چلی آئی تھی۔ پتہ نہیں اپن کو کس نے بتایا تھا اپن شرینے سے اس قدر بدظن کیوں تھا، اور اپن کا ری ایکشن اسے رہ رہ کر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے شرینے سے ذکر کیے بغیر ہی اپنے کمرے میں آ بیٹھی تھی۔ اما بھی فائزہ کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج دونوں گھروں میں مہندی کا کمبائن فنکشن تھا، جس کا انتظام اشفاق صاحب نے بطور خاص ہوٹل میں کیا ہوا تھا۔ سبھی تیار ہو رہے تھے جب اما بھی سنجیدہ سی تھی۔ کل سے لے کر اب تک رخشندہ بیگم سائے کی طرح ان کے ساتھ تھی، اور ایک منٹ بھی انہوں نے اکیلے نہیں چھوڑا تھا۔ رخشندہ کا ہارٹ فیورٹ موضوع صرف اور صرف اپنی بیٹیوں کی تعریفیں کرنا اور فائقہ اور اس کی بیٹی کی مسلسل برائیاں کرنا۔ رخشندہ کی باتیں سن سن کر اما بھی کے کان پاک گئے تھے، اور اس وقت بھی وہ تیار ہونے کے بہانے بڑی مشکل سے رخشندہ سے دامن بچا کر فائزہ کے پاس آئی تھی۔ فائزہ نے انہیں مسلسل چپ سادے دیکھا تو الجھی تھی، اور پھر ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اما جی کیا بات ہے، چپ چپ سی ہیں؟ میں تو شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی، لیکن یہاں آ کر یہاں کے حالات دیکھ کر تو میں پریشان ہو گئی ہوں، انہوں نے جواباً تلخی سے کہا۔ تو فائزہ حیران ہوئی تھی۔ کیا ہوا اما جی، کوئی غلطی ہو گئی ہے ہم سے کیا، یا کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کیا بات ہے، انہوں نے مزید پوچھا۔ تو اما بی نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر ہونک لے کر وہ فائزہ بی کی طرف متوجہ ہوئی۔ رخشندہ کی باتیں سن سن کر الجھتی رہی ہوں۔ فائزہ الجھی، رخشندہ کی کیا ہوا؟ جواباً اما بی نے کل سے لے کر اب تک کی ساری صورتحال کیا سنائی۔ فائزہ حیران ہوئی تھی، خصوصاً شاپنگ والے واقعے پر۔ رخشندہ کی تو ویسے بھی عادت ہے لگائی بجائی کی، ادھر سے سن کر اپنے پاس سے 10 لگا کر اگلے کو سنانا۔ فائقہ سے تو ویسے بھی اسے خدا ویسے کا ویر ہے، انہوں نے تلخی سے کہا تھا، لیکن کل والا واقعہ بھی غلط نہیں ہے۔ میں نے اسد کو بلوا کر پوچھا ہے، اس نے بھی بتا دیا تھا مجھے۔ سمجھ نہیں آتی شہری کی، اسے ایسی کیوں کرتی ہے، یہاں لوگوں کی باتیں بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ کل زوبیہ کی طرف سے لڑکیوں کے ساتھ مل کر کچھ ادھم مچا لیا ہوگا، شہری نے بھی سنا ہے ناچ گانے میں حصہ لیا تھا۔ اب وہاں سبھی لوگ تو خیر خواہ نہیں تھے، سو ادھر کی ادھر لگانے میں والے ہیں۔ رخشندہ کی بات تو زبان کو تو سکون ہی نہیں۔ ادھر یہ لڑکیاں گھر واپس آئیں تو رخشندہ نئی تازی سرخیاں تیار کر کے میرے سامنے تھی، تو میں سوچ سوچ کر ہول رہی تھی کہ عثمان کو علم ہوگا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اما بھی ازردہ تھی، فائزہ نے سنجیدگی سے سب سنا تھا۔ اندر ہی اندر یہ جان کر از حد تکلیف ہوئی تھی کہ رخشندہ گھر آئی مہمان ہے، بس یہی سوچ کر چپ ہو جاتی تھی، ورنہ شرینے کو کوئی غیر نہیں، میرے عثمان کی بیٹی اور میرے سگی پوتی ہیں، جیسے میرے لیے فرح ویسی ہی ہے۔ اما بی نے مزید کہا تھا، آپ کو خاموشی اختیار کرنا نہیں چاہیے تھی۔ رخشندہ کو صاف صاف جواب دیا ہوتا تو وہ اتنی آگے بڑھتی ہی نہ۔ مجھے تو سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے، بارات والے دن عثمان اور فائقہ نے بھی پہنچ جانا ہے، اگر ان سب کو یہ پتہ چل گیا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ ویسے اما بھی رخشندہ یہ سب کس خوش فہمی میں کر رہی ہیں، ان کی اپنی اس سب میں کیا غرض تھی؟ فائزہ نے اسے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اما بی نے اس کی طرف دیکھتے، جہاں تک میرا ذہن چاہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ رخشندہ اپنی بیٹی فریحہ کا رشتہ اپن کے لیے دینا چاہتی ہے۔ فائزہ نے حیران ہو کر دیکھا، اس نے خود بات کی تھی آپ سے؟ نہیں، پچھلے سال جب وہ گاؤں گئی تھی اشاروں کنایوں میں، اس نے کہا کہ وہ اور تم دونوں مل جاؤ تو کیا مذائقہ ہے؟ میں نے خاموشی اختیار رکھی تھی۔ اس کے بعد اگلی دفعہ ملی تو میں نے بھی باتوں باتوں میں کہہ دیا تھا، ہو سکتا ہے فائزہ بہن سے رشتہ داری لے کر ایک طرح سے میں اس کی امید ختم کرنا چاہی تھی، لیکن وہ تو ایک نیا ہی محاذ کھول بیٹھی ہے۔ جب بھی ملتی ہے فائقہ اور اس کی بچی کے، وہ بخیے ادھیڑتی ہے کہ اللہ امان فی حفیظ۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، اگر آپ کہتی ہیں تو میں خود رخشندہ سے بات کروں؟ نہیں، میں خود ہی بات کروں گی، بس یہ موقع کچھ مناسب نہیں ہے، اس کی زبان بے لگام ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ خوشیوں کی گھڑیاں آرام سکون سے گزر جائیں، پھر تسلی سے سیدھا دماغ سیدھا کروں گی اس کا۔ فائزہ نے سر ہلایا تھا، اور وہ اور بھی باتیں کرتی رہی تھی۔ جب فرح آ گئی تھی، اشفاق صاحب انہیں بلا رہے تھے، وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن اگرچہ کمائی تھا، لیکن وہ بہت ہی خوشگوار انداز میں اختتام پذیر ہوا تھا۔ دونوں کی طرف کے انتظامات بہت ہی اچھے تھے۔ مہندی کے فنکشن میں کافی گیدرنگ موجود تھی۔ شیرین نے آج شلوار قمیض پہن رکھی تھی، ہلکا پھلکا میک اپ، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سارا وقت فرح کے ساتھی بیگم فائزہ کی طرف دیکھ کر فرح کو ہاتھ سدھائے تھے کہ سارا وقت شہری کے ساتھ رہے گی، کوئی بھی غیر معقول بات نہ ہونے پائے۔ شیان اور زوبیہ کو مہندی لگاتے وقت بھی اس نے کچھ شرارت کرنا چاہی تھی، تھوڑا بہت مزاح کیا تھا، سلجھے ہوئے انداز میں ہلکا پھلکا سا مزاح۔ مٹھائی کھلاتے وقت اس نے شیان کے منہ کی طرف سے مٹھائی لے جاتے کئی بار ہاتھ کھینچا تھا۔ وہاں موجود حاضرین میں سے بھی تقریباً سبھی اس حرکت سے محفوظ ہو گئے تھے۔ تیل لگاتے ہوئے بھی اس نے قبل شیان کے بالوں کے ساتھ اس کے چہرے پر بھی خوب ملا بند تھا، اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی تھیں جسے سبھی نے انجوائے کیا تھا، لیکن اسٹیج پر موجود اپن کے چہرے کے زاویے بگڑتے چلے گئے تھے۔
یہی سب اس نے زبیہ کے ساتھ بھی کیا تھا۔ حاضرین میں سے سب لڑکیاں شرینے کو سپورٹ کر رہی تھی۔ تبھی افغان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ تنگ نظر نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں شرینے کے مقابلے میں وہ اپنے دل و دماغ کو وسیع نہیں کر پا رہا تھا۔ زیادہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے رسم کرو اور چلتی بنو، باقی لوگوں نے بھی رسم کرنی ہے۔ وہ عادت سے مجبور تھا۔ شرینے نے ناگواری سے اس کے تند مزاج کو دیکھا تھا۔ تماشا کرنا کسے کہتے ہیں؟ اگر میں تماشے پر اتر آئی تو یہاں تھوڑی دیر میں جو آپ کی عزت ہے نا وہ پوری کی کر کے رکھ سکتی ہوں۔ آپ اپنی شادی میں نہ بلائیے گا، ہمیں تو یہی طور طریقے آتے ہیں، ہم تو ایسے ہی رسم کریں گے۔ جن کو اعتراض ہے وہ اسٹیج سے نیچے اتر جائیں۔ وہ بڑا تگڑا توڑ جواب دیتی ہوئی اکن کو توتلوں کی طرح لگی تھی اور سر پر شٹ اپ نان سینس ایڈیٹ لڑکی۔ وہ غصے میں واقعی اسٹیج سے اتر گیا تھا۔ وہاں اسٹیج پر موجود لوگوں نے حیران ہو کے اکن کا یہ رد عمل دیکھا تھا۔ ہنس کم جہاں پاک، شرین تنزیہ مسکرائی تھی۔ بری بات شہری، وہ ہمارے بڑے ہیں، شیان نے اسے ٹوکا تھا۔ تمہارے بڑے ہوں گے، جیسے ان کا کڑوے کڑیلے جیسا مزاج ہے نا، میرے ساتھ تو بیہیو ہے، اور ان کو بڑے تو میں اور ایک چھوٹوں میں شمار نہیں کرتی۔ وہ تلخی سے کہہ کر اسٹیج سے اتری تھی۔ اچھا بھلا موڈ خارت کر کے رکھ دیا۔ باقی سارا وقت اس نے ایک طرف بیٹھ کر اپنے موبائل کے ساتھ لگی تھی۔ اگر ماما پاپ کی رشتہ داری کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ بڑے پاپا اور فائزہ بیگم کی موجودگی میں اپنی انسلٹ امیز ایک منٹ بھی یہاں نہ رکتی۔ وہ جو اکن کے بارے میں سوچتی، اسے اپنی انسلٹ کا شدید غصہ تھا اور شدید غبار پڑتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تو ان باتوں اور اکن کی حرکتوں کو نظر انداز کر سکتی تھی، لیکن نظر انداز کرنا اس کی عادت نہ تھی۔ وہ اپنے حاسد کو تو معاف کر سکتی تھی، لیکن اپنے مخالف کو نہیں۔ اس کی فطرت خاندان کی باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ یہ لوگ گاؤں کے ماحول سے نکل کر کبھی بھی اپنے آپ کو اوپن مائنڈ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ویسے ہی رکھا تھا۔ آپ نکل کر آئے تھے۔ ان لوگوں کی سوچ اور نظریات پر ابھی بھی گاؤں کی چھاپ پڑی ہوئی تھی، خصوصاً افغان کے دماغ پر۔ اس نے اپنے موبائل سے نظریں ہٹا کر زبیہ کے بھائیوں کے ساتھ بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے ہوئے افغان کو دیکھا تھا۔ مجھ سے دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ شرین عثمان اصل ہے کیا۔ افغان کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ کچھ دیر سوچ کر وہ ریلیکس ہو گئی تھی۔ اسد کے ساتھ وہ گھر آئی تھی، باقی لوگوں سے وہ جلدی گھر آ گئی تھی۔ ابھی وہاں سبھی لوگ مہمان موجود تھے، لیکن اس کی ضد پر اسد اسے گھر چھوڑنے آ گیا تھا۔ گھر میں ملازمین موجود تھے۔ اسد اسے چھوڑ کر واپس ہال میں چلا گیا تھا۔ وہ فرح کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے لباس بدلا تھا اور بال کیچر میں سمیٹ کر سر پر جمائے تھے، اور پھر ہاتھ منہ دھو کر ٹاول سے چہرہ صاف کر کے وہ کمرے سے نکلی تھی۔ کچن میں آ کر فریج سے جھانکا تو وہاں اورنج جوس کا پیک تھا۔ اس نے نکال کر ویسے ہی لیڈ کھول کر پیک منہ سے لگا لیا تھا۔ پیک خالی کر کے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہی وہ فریج بند کرتے اوپر والے حصے کی طرف آ گئی تھی۔ مختلف کمروں کے سامنے گزرتے وہ اکن کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اب وہ اندر داخل ہوگی اور اس کی طرف دیکھا۔ کمرہ سلیقے سے سجا صاف ستھرا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے نگاہ ڈالی اور بیڈ کی طرف بڑھی تھی، اور اس نے بیڈ شیٹ اٹھا کر نیچے پھینکی تھی۔ افغان نے اس کمرے میں فرح کے سامنے اس کی بری طرح ذلیل کیا تھا۔ اس نے تمام کشنز اٹھا کر کونے خدروں میں پھینکے تھے۔ وہ 2-3 قیمتی نفیس شوپیس اس نے توڑ دیے تھے۔ کمرے کی حالت ابتر کر دی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ الماری میں موجود کپڑے تک اس نے ہینگروں سے نکال کر رول بنا کر پھینک دیے تھے۔ سارے کمرے کی حالت خراب کرنے کے بعد وہ بڑے فاتحانہ انداز میں کمرے کے درمیان میں کھڑی سب دیکھنے کے بعد مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے اپن کے کمرے کی اسٹڈی ٹیبل کی طرف رخ کیا تھا۔ ساری کتابیں اور اہم کاغذات نکال کر پھینک دیے تھے۔ وہ غیر منٹ کے لحاظ سے کوئی سیدھی سادھی لڑکی نہیں تھی۔ اپنے مخالفین کے چھکے چھڑا دیا کرتی تھی اور اپنے سامنے کسی بھی مخالفت اور کسی بھی انسان کی سرزنش کو اہمیت نہیں دیتی تھی، اور اس کے سامنے اگر اہمیت تھی تو صرف اور صرف اپنی ذات کی۔ اگر دنیا میں کسی کی سنتی تھی تو وہ عثمان فاروق تھے، باقی وہ کسی کو بھی ہاتھ میں نہیں لاتی تھی۔ کمرہ میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگ گیا تھا، اور شرین کے اعصاب اس تخریب کاری کے بعد بہت پرسکون ہو گئے تھے۔ کمرے پر ایک حتمی اور فائنل نگاہ ڈالنے کے بعد بہت ہی مطمئن انداز میں وہ کمرے سے نکلی تھی اور واپس فرح والے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے ہلکا پھلکا سا میوزک لگا لیا تھا۔ وہ بڑے ریلیکس موڈ میں بستر پر لیٹ کر اپنے موبائل کو سائڈ پر رکھ کر آنکھیں بند کر پرسکون ہو گئی تھی۔ آج اسے بڑی پرسکون کی نیند آئی تھی۔ اپنی اس کارروائی کے بعد اس کے رگ پہ دور دور تک طمانینت کا ایک گہرا احساس جاگزی ہو چکا تھا۔ رات کے فنکشن اختتام پذیر ہوا تھا۔ سبھی گھر واپس جانا شروع ہو گئے تھے۔ افغان کے ذمے ہوٹل کے معاملات دیکھنے تھے۔ سب کے چلے جانے کے بعد اس نے ہوٹل کے تمام معاملات دیکھے تھے اور پھر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ گھر میں تھا۔ اشفاق صاحب کو اطلاع دے کر اس نے ضروری بات ڈسکس کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ملازمہ کو چائے تیار کرنے کا کہا تھا۔ وہ فوراً فریش ہونا چاہتا تھا، لباس بدل کر نیچے آنا چاہتا تھا اور اپنے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ لائٹ صاف تھی اور آگے بڑھا، لیکن اس کے پاؤں
میں کوئی چیز آئی تھی اور گرتے گرتے بچا تھا۔ حیران ہوتا دیوار کی طرف آیا تھا۔ اس نے ہاتھ مار کر سارے بٹن آن کر دیے تھے۔ کمرہ ایک دم تیز روشنیوں میں نہا گیا تھا اور کمرے کی حالت دیکھ کر اپن بت بن گیا تھا، حیرت زدہ، انتہائی حیرت زدہ۔ وہ کمرے کو جب چھوڑ کر گیا تھا تو ایک کمرہ انتہائی صاف ستھرا اور نفاست سے سجا ہوا تھا، لیکن اب کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی جنگ کے بعد کوئی منظر ہو۔ افغان تو حیرت سے کھنگ تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کے دروازے کو کون ہاتھ بھی لگا لے؟ ناممکن بات ہے، لیکن یہاں تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، ایسے جیسے کسی نے بہت دل سے اپنے دل کے تمام ارمان پورے کیے تھے، اور اس کے تمام قیمتی کپڑے، تمام ملبوسات، تمام ڈیکوریشن پیسز اور بیڈ شیٹ، کشنز، ڈریسنگ کا سامان، قالین، گرز، ہر چیز خراب کر دی تھی۔ افغان کا کمرے کی حالت دیکھ کر دماغ گھومنے لگ گیا تھا۔ آنکھوں میں تو انہوں نے سچ مچ خون اتر آیا تھا۔ امی فرح! وہ زور سے چیخا تھا، لیکن گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ کچھ سوچتے وہ تن پن کرتا اپنے کمرے سے نکلا تھا اور امی کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ امی امی امی! وہ چیختا چلاتا اندر گھستا گیا۔ فائزہ اسے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا افغان؟ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ چلیں۔ افغان نے لب پیچھے اور رکھے تھے، ماں کا ہاتھ پکڑ کر واپس پلٹا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ سکون سے بتاؤ۔ لیکن وہ جواب دیے بغیر ہی اس طرح چلتا رہا اور فرح اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ ارادہ چائے پینے کا تھا، لیکن ماں باپ طوفانی انداز میں دیکھ کر وہ بھی ان کی طرف لپکی تھی۔ افغان سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا۔ فائزہ کو بھی اس کے ساتھ تیز رفتاری سے سیڑھیاں چڑھنا پڑی تھی۔ فرح تو پیچھے بھاگ رہی تھی۔ افغان کے کمرے کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا اور پھر اس کی ماں نے درمیان جا کر چھوڑ دیا تھا۔ یہ دیکھیں! افغان بولا نہیں، تقریباً چیخا تھا۔ فائزہ حیرت سے کھنگ ہوئی تھی اور اس کی کیفیت میدان کا راز نقشہ دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ مائی گاڈ! اس نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کس نے کیا؟ فائزہ تو حواس باختہ ہوئی تھی۔ وہ ملازمین کا گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر گئی تھی، اس کی غیر موجودگی میں گھر میں کون گھس آیا؟ یہی تو وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کس نے یہ کیا۔ وہ ماں کے سامنے پھٹا تھا تو فائزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کیا پتا، میں تو خود ابھی گھر لوٹی۔ فائزہ اور فرح کمرے میں گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ ہر چیز کی حالت ابتر تھی۔ لگتا تھا کہ بڑے دل سے اور بڑے دل کی بھڑاس نکال کر یہ حالت بنا گئی ہے۔ میں ملازمہ کو بلاتی ہوں، فائزہ نے کہا۔ کچھ دیر میں سبھی ملازمین افغان کے کمرے میں تھے۔ کمرے کی حالت دیکھ کر سبھی حیرت زدہ تھے، سبھی لا علم تھے۔ تم لوگوں کی موجودگی میں یہ تخریب کاری ہوئی ہے، تم لوگوں کو علم ہی نہیں، میں تم لوگوں کو فارغ کر دوں گا۔ تم سب حرام ہو، مالک کی غیر موجودگی میں کمروں میں جا کر آرام کرتے رہتے ہو۔ بس! اس نے ملازمین کی بھی ایسی تیسی کر دی تھی۔ ملازمین سر جھکائے خاموش کھڑے تھے اور ان سے مختلف سوال کرتا رہا۔ کون آیا تھا، کب اور وغیرہ وغیرہ۔ اچھا تم جاؤ۔ فائزہ نے بھی ان کو بھیج دیا تھا۔ فرح کمرے میں دیکھ رہی تھی افغان کے فیورٹ ڈیکوریشن پیسز، وہ جو ابروڈ سے لایا تھا، ٹوٹ چکے تھے۔ فرح کو حقیقتاً افسوس ہوا تھا۔ ہر چیز کا ستیہ ناش مارا گیا تھا۔ افغان خاموش تھا اور اس کا چہرہ بہت سنجیدہ۔ اس نے ملازمین سے پوچھا تھا، جب سب سے پہلے تقریب سے واپس گھر کون آیا تھا؟ جواباً جو نام سننے کو ملا تھا۔ اس کے بعد افغان وہی سوچ وہی رک گئی تھی۔ شرین نے بی اگر یہ سب تم نے کیا تو دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس نے بہت نفرت سے سوچا تھا اور ایک پاؤں زور سے مار کر کمرے دروازے سے نکلا تھا۔ افغان رکو تو رکو، اور گھبرائی پریشان سی فائزہ اس کے پیچھے تک آئی تھی، لیکن اب تک رکے بغیر ہی اسپیڈ سے اپنی گاڑی کی چابی نکال کر لان کی طرف نکل گیا تھا اور وہ گاڑی نکال کر لے گیا تھا اور فائزہ نے پریشانی کے عالم میں ماتھا تھاما تھا۔ فرح بھی ساتھ تھی۔ پتہ نہیں کس نے کیا ہے، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے، اب میں کس کی خبر گیری کروں؟ فرح نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا، انداز تسلی دینے والا تھا۔ کس سے پوچھو گی تو کوئی اپنی بے عزتی محسوس ہی کرے گا نا۔ امی ٹینشن نہ لیں، پتہ نہیں اب یہ کہاں چلا گیا ہے۔ اور وہ اور زیادہ فکر مند ہو چکی تھی۔ فرح کمرے میں آئی تو شرینیں سو چکی تھی۔ شرینیں تقریب سے جلدی لوٹی تھی اور مہندی کے رسم کے دوران تو شرینیں کی شیان کے ساتھ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ پر افغان کا ڈانٹنا اور پھر شرینیں کا تگڑا توڑ ثابت ہونا، ایسی باتیں تھیں جو فرح کو اندر ہی اندر پریشان کر چکی تھی۔ افغان شرینیں کو سخت ناپسند کرتا تھا، یہ حقیقت وہ اچھی طرح جانتی تھی، لیکن وہ ناپسندگی کے ساتھ ساتھ شرینیں سے سخت نفرت کرتا تھا، یہ حقیقت اسے اب پتہ چل رہی تھی۔ افغان کے رویوں اور شرینیں کے ری ایکشنز کو لے کر اسد پریشان ہو چکی تھی۔ افغان سارے خاندان میں سب سے زیادہ تند مزاج اور سخت دل تھا۔ سخت دل انسان تھا، جس بات پر اڑ جاتا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے اس بات سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ شرینیں بگڑی ہوئی لڑکی نہ تھی، لیکن افغان کے رویوں پر جس طرح ری ایکشن دے رہی تھی، وہ شرینیں کی تند مزاجی، بگڑی ہوئی طبیعت کے ساتھ ساتھ بے حد سے زیادہ منتقم مزاج فطرت کو بھی ظاہر کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں فرح کو لگ رہا تھا کہ افغان کے کمرے کی تمام تخریب کاری کے پیچھے شرینیں کا ہاتھ ضرور ہے۔ وہ ملازمین سے اچھی طرح انویسٹیگیٹ کر چکی تھی۔ سب سے پہلے گھر آنے والوں میں شرینیں سر اول تھی۔ افغان کا کمرہ اوپر والی منزل پر ہونے کی وجہ سے وہاں ہونے والی تمام توڑ پھوڑ کا شور نیچے تک تو نہیں آ سکا
تھا، لیکن کام کرنے والی ملازمہ نے شرینے کو اوپر کی سمجھ جاتے ضرور دیکھا تھا، اور یہی بات ملازمہ نے افغان کے سامنے بھی کہی تھی۔ شرینے کا نام سن کر افغان کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا تھا۔ وہ افغان کی طبیعت اور مزاج کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اب وہ شرینے کو بخشنے والا نہ تھا۔ اگر واقعی اس ساری تقریب کاری میں شرینے کا ہاتھ تھا تو وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ آنے والے دنوں میں دونوں کے درمیان شدید جنگ اور جدول کا ماحول پیدا ہونے والا تھا۔ فرح نے والیوم بند کر دیا تھا۔ وہ خود سے بھی ملازمین سے اچھی طرح سے باز پرس کر کے آئی تھی۔ افغان تو غصے سے کمرے سے چلا گیا تھا، لیکن شرینے کو اب سوتے پا کر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے صبح اس سلسلے میں شرینے سے تفصیلی بات کرنے کا سوچ کر لائٹ آف کی تھی۔ وہ صبح سو کر اٹھی تو بہت پرسکون تھی۔ رات والا منطقی مزاج اس وقت کافی معتدل تھا۔ فرح سو رہی تھی۔ وہ مارننگ واک کے لیے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اسلام آباد میں تو وہ باقاعدہ ٹریک لباس میں پارک میں جا کر جاگنگ جایا کرتی تھی۔ وہاں کا اپنا ایک ماحول تھا، لیکن بڑے پاپا کے ہاں بڑا لمیٹڈ ماحول تھا۔ ان کی خواتین بلا وجہ کہیں آتی جاتی نہ تھی۔ بزنس مین ہونے کے باوجود اشفاق صاحب اور ان کے بیٹوں کی سوچ خالص گاؤں والی تھی، روایت پرست، رسم رواج کے پابند، اور یہ لوگ شرینے کے لائف سٹائل سے بہت مختلف تھے۔ فائقہ بیگم ہر لحاظ سے ہر دوسرے دن کسی نہ کسی فنکشن میں مدعو ہوتی تھی۔ مختلف پارٹیز میں شوہر اور بعض اوقات بچوں کو ساتھ آنا جانا رہتا تھا۔ سیاسی ماحول ہونے کی وجہ سے گھریلو سطح پر بھی بچوں پر کوئی پابندی نہ تھی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر دونوں میاں بیوی نے خاص توجہ دی تھی۔ مختلف ٹیچرز، انسٹرکٹرز اور انسٹیٹیوٹ وغیرہ کا ہر وقت بندوبست رکھا ہوا تھا۔ ان کے بچے بیرون ملک رہنے کی وجہ سے اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ شرینے کا مزاج اپنے بھائیوں سے کافی مختلف تھا۔ وہ جذباتی تھی، تھریل پسند تھی، کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہر وقت برپا کیے رکھنے والی ملتون مزاج لڑکی تھی۔ ایسے میں یہاں کے لوگوں میں آ کر رہنا اور شرینے کے متوقع مزاج کو برداشت کرنا ان لوگوں کے لیے کافی دقت طلب تھا۔ جو ری ایکشن ہو رہا تھا وہ نہ شرینے سے برداشت ہو رہا تھا اور نہ ہی افغان سے، جبکہ باقی لوگ اگنور کرنے کی پالیسی اپنائے ہوئے تھے۔ شرینے تو تھی ہی چیلنجنگ مزاج، افغان کا رویہ اس کے لیے ایک چیلنج ہی تو تھا۔ وہ منفی رویے جس نے نہ صرف شرینے کی نسبانیت کو ٹھیس پہنچائی تھی بلکہ اس نے منتقمانہ مزاج کو بھی ایک انتقامی چیلنج دے دیا تھا۔ اسے اپنے رویے پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ افغان کے کمرے کی توڑ پھوڑ کرنے کے بعد وہ بہت مطمئن تھی۔ اسے ذرا سی بھی ندامت نہ ہوئی تھی۔ اسے قطعی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کمرے کی حالت دیکھنے کے بعد افغان کی ذہنی حالت کیا ہوگی۔ وہ بس یہ سوچ کر ہی مطمئن تھی کہ افغان کی اینٹ کا جواب پتھر سے دے آئی ہے اور اب افغان کا ری ایکشن ہوگا کیا اسے قطعی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ بڑے مطمئن انداز میں لان میں واک کر رہی تھی جب افغان کی گاڑی گیٹ کے سامنے آ رکی تھی۔ اس نے حیران ہو کر افغان کی گاڑی کی طرف دیکھا اور پھر اسے دیکھا جو واچ مین کو گیٹ کھول دیا تھا۔ افغان نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی تھی اور تبھی استحضاء دیکھ چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے کے زاویے تن ہو گئے تھے اور اس کے در پر آئی تھی۔ شرینے نے حیران ہوتے اسے نارمل دیکھا۔ اوہ، تو رات بھر گھر ہی نہیں آیا، کلاشنکوف تھا میں، مجھے یقیناً اگلی دنیا میں سدھار چکا ہوتا۔ وہ شرینے کو نظر انداز کرتا اندرونی حصے کی طرف سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ شرینے نے پرتجسس نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر اسے پتہ بھی چل گیا تو ہاؤ کیئر، اس نے کندھے اچکا تھے۔ اب وہ واک کرنے کے بعد اماں بھی جس کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی وہ ادھر ہی آ گئی تھی، لیکن اماں بھی کے ساتھ افغان کو بیٹھے دیکھ کر رک گئی تھی۔ اماں بھی بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں تسبیح تھی اور دوسرا ہاتھ افغان کے کندھوں پر تھا۔ دونوں نے اسے دروازے میں رکتے دیکھا اور ری ایکشن دونوں کا ہی مختلف تھا۔ اماں بھی کے چہرے پر ایک دم بڑی نرم سی مسکراہٹ در آئی تھی، جبکہ افغان کے چہرے پر ایک واضح اور نفرت انگیز ناگواری چھائی تھی۔ آپ آرام کریں، میں ذرا چینج کر لوں۔ وہ اماں بھی کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دبا کر دروازے کی طرف بڑھا تھا اور اماں بھی سے ہٹ کر دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ شرینے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ ایک پل رکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجب صورت میری تھی۔ وہ شرینے کی اس حرکت کو اگنور کرنے والا تھا، لیکن خاموش تھا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ شرینے نے تمسخر بڑی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتے ہوئے اماں بھی نے دونوں کو بغور دیکھا تھا۔ افغان کا شرینے سے متعلق رویہ انہیں صاف نظر آ رہا تھا، لیکن شرینے بھی افغان سے بدظن ہے اب وہ صاف محسوس کر رہی تھی۔ آؤ شیری، اماں بھی نے نرمی سے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ تم تو اپنی اماں بھی کو بھول ہی گئی ہو، سوائے ایک دو بار کے اپنی اماں بھی کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں ملی۔ اماں بھی نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ ہنسی۔ ایسی کوئی بات نہیں، ابھی بھی واک کر کے فوراً آپ کے پاس آئی ہوں۔ جیتی رہو، فائقہ کی تربیت کا اثر ہے جو تم تینوں بہن بھائی صبح خیز ہو، ورنہ ادھر آتی ہوں تو دیکھتی ہوں شیان اور اسد دن چڑھے 1-2 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ چلو، شیان کی شادی ہو رہی ہے، ذمہ داری لینے لگا ہے، اب تو جلدی اٹھ کر آفس چلا جاتا ہے، ورنہ اسد کی تو وہی روٹین ہے اور وہی عادت، دن بھر سوتا رہتا ہے۔
یہی تو بات ہے، مجھے تمہاری یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ چھوڑیں، شہری کھل کر ہنسی تھی۔ چھوڑی اماں بھی، ہم بھی کوئی اتنے صبح ہیز نہیں ہیں، یہ تو فٹ رہنے کا جنون ہے جو صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں ماما کی طرح۔ مجھے بھی اپنی فٹنس کا بہت خیال رہتا ہے، ورنہ سنڈے والے دن تو میں بھی سارا دن سوتی رہتی ہوں۔ اماں نے بھی نرم سی مسکراہٹ اس کے مسکراتے چلملاتے چہرے کو دیکھا تھا۔ خوش رہو، فائقہ کی رات کو کال آئی تھی، فائقہ عثمان اور ٹیپو آج دن میں پہنچ جائیں گے۔ جی ماما نے کال کر کے بتایا تھا۔ اللہ خیر سے لائے، انہوں نے دعا دی تھی، تبھی فائزہ بیگم چلی آئی تھی۔ اماں بھی ان سے آج برات سے متعلق انتظامات کے بارے میں پوچھنے لگی تھی۔ شیرینیں بور ہونے لگی تھی تو وہاں سے اٹھ کر واپس فرح کے کمرے میں چلی گئی۔ فرح اٹھ چکی تھی اور اب واش روم میں بھی تھی، وہ بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد واش روم سے نکل آئی تھی۔ فرح نے اسے بہت سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ رات اکن کے کمرے والی حالت ابھی بھی اس کے دماغ پر گردش کر رہی تھی۔ رات تم جلدی آ گئی تھی۔ فرح کا انداز ابھی بھی سنجیدہ تھا، منہ اور ہاتھوں پر کسی کریم کا مساج کرتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ شیرینی نے آئینے میں اسے دیکھا تھا، جس طرح سٹیج پر تمہارے عزت مآب بھائی جان نے مجھے بدتمیزی سے ٹریٹ کیا تھا نا، اس کے بعد میرا وہاں ٹھہرنا میری توہین تھا، سو میں وہاں ہال میں سے چلی آئی تھی۔ بھائی کے جواب میں تم نے بھی تو بدتمیزی سے جواب دیا تھا، تمہیں ان کے ساتھ اس طرح مس بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شیرینی نے حیران ہو کر دیکھا تھا، فرح کا انداز سنجیدہ تھا۔ مس بہیو میں نے نہیں، انہوں نے ابتدا کی تھی۔ فرح نے پلٹ کر شیرینی کو دیکھا تھا۔ رات تم نے بھائی کے مس بہیو کا بدلہ لینے کے لیے ان کی کمرے کی حالت بگاڑ کر رکھ دی۔ شیرینی نے بہت سنجیدگی سے فرح کو دیکھا تھا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی کے علاوہ بھائی کے کمرے کی حالت بگڑنے کا بھی دکھ تھا۔ کیسی حالت؟ شیرینی نے انجان بن کر فرح کو دیکھا۔ چلو آؤ میرے ساتھ دکھاتی ہوں، تمہیں پھر اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اب کی سنجیدگی کے علاوہ فرح کے لہجے میں تلخی بھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر شیرینی کا ہاتھ پکڑا تو شیرینی نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ کس سلسلے کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ بھی انجان بنی تھی۔ کہاں نہ چل کے دیکھ لو، خود ہی علم ہو جائے گا۔ اب بھی وہ سنجیدہ تھی، شیرینی اب لاپرواہ نہ بن سکی تھی۔ اوکے دکھاؤ، کیا دکھانا ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرح نے اسے ایک دو پل دیکھا تھا۔ بھائی کے کمرے کی حالت تم نے خراب کی ہے نا؟ وہ اسے بغور دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ مجھے تمہارے باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ وہ ایک دم حیران ہوتی اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کل رات جب ہم مہندی سے واپس آئے تھے تو بھائی کے کمرے کی حالت ابتر تھی، تمام قیمتی اشیاء توڑی جا چکی تھی، ہر چیز تہس نہس ہوئی تھی۔ بھائی تو دیکھ کر شاک تھے، میں اور ماما بھی حیران۔ پھر یہ حالت کس نے کی تھی؟ اوہ، شیرینی نے ریلیکس ہونے کا تاثر دیا تھا۔ میں سمجھی پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے جو تم اس قدر سنجیدہ خاتون بن گئی ہو۔ شیرینی دوبارہ بستر کے کنارے ٹکی تھی۔ اس سارے میں میرا نام کیسے آ گیا؟ ہو سکتا ہے کسی ملازم نے کیا ہو یہ سب۔ میں، ماما اور بھائی، ہم نے سب ملازمین سے اچھی طرح باز پرس کی ہے، سبھی لا علم ہیں۔ حیرت ہے گھر میں اتنا بڑا کام جائے اور ملازمین بے خبر ہوں۔ بھائی کا روم ساؤنڈ پروف ہے، جس نے بھی وہ تقریب کاری کی ہے نہایت احتیاط سے کام لیا ہے۔ ویری ویل۔ اس نے کندھے اچکائے تو فرح نے کسی ثانیے تک اسے بغور دیکھا۔ اور جانتی ہوں ملازمین سے تو انویسٹیگیشن کے بعد سبھی نے تمہارا نام لیا ہے۔ واٹ؟ شیرینی نے چونکنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ گھر میں سب سے پہلے آنے والی صرف تم ہی تھی۔ ہاں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ سب میں نے ہی کیا ہو، کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، اس نے تلخی سے کہا تھا۔ اس لیے رات جب بھائی غصے میں گھر سے چلے گئے تو میں نے ماما کے کہنے پر کمرے کی صفائی کرائی تھی، چیزیں سمیٹتے اور الماریوں میں دوبارہ کپڑے سیٹ کرتے ہوئے وہاں کارپیٹ گرا ہوا مجھے یہ ملا تھا۔ فرح نے نہایت ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے اپنا دایاں بازو آگے کیا تھا اور بازو پر سے آستین ہٹا کر جو چیز سامنے کی تھی اسے دیکھ کر شیرین نے ایک پل کو ٹھٹکی تھی۔ فرح کے بازو میں چکمگاتا بریسلیٹ، کل رات مہندی کے فنکشن میں اس نے یہ بریسلیٹ اپنے دائیں بازو کی کلائی میں فرح سے بنوایا تھا۔ فرح کو اس کا یہ بریسلیٹ بہت پسند آیا تھا۔ وہ رات گھر آتے سب کچھ اتار کر لباس بدل چکی تھی، صرف یہ بریسلیٹ نہیں اتارا تھا، اس کا ہک اس سے نہیں کھل رہا تھا۔ فرح نے ہک لگایا تھا اور ہک لوز تھا جو اس نے دانتوں میں دبا کر اچھی طرح بند کر دیا تھا، جبکہ لباس بدلتے اور چیزیں اتارتے وہ عجلت میں تھی اور اس نے ہک کھولنے پر وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ کس وقت عالم جنون میں اپن کے کمرے میں تباہی مچاتے یہ بریسلیٹ اس کے بازو سے گرا تھا۔ وہ کچھ پل بالکل خاموش ہو گئی اور پھر اگلے پل اسے اپنے ازلی ہر درمی اور بے حس انداز میں لوٹ گئی تھی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ میرا وہی بریسلیٹ ہے؟ اس لیے میں نے اس کے ہک کو میں نے خود جوڑا تھا اور یہ دوبارہ سے ہک نہیں کھلا بلکہ یہ چین ٹوٹنے سے گرا ہے، اور یہ دیکھ لو۔ فرح کے بازو میں لپٹا بریسلیٹ چین والی جگہ سے دھاگا سے گرا لگا کر لپٹا تھا۔ شیرین کے چہرے پر غصے کی کیفیت چھانے لگی تھی۔
اگر یہ میرا ہی بریسلیٹ ہو تو تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ وہ سب میں نے ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے انتقامی مزاج اور رویے کو میں اچھی طرح سے جانتی اور سمجھتی ہوں۔ تم بھائی سے انتقام لینے کے لیے، ان کے رویے کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہو۔ اور سب سے بڑا ثبوت یہ کہ کچن میں کام کرنے والے ملازمین نے بتایا کہ رات تم جب گھر آئی تھی لباس وغیرہ بدلنے کے بعد تم کچن میں آ گئی تھی۔ تم نے وہاں سے فریج سے جوس نکال کر پیا تھا اور اس کے بعد تم واپس اپنے کمرے میں جانے کے بجائے بائیں طرف مڑی تھی، اور بائیں طرف اوپر جاتا جینا ہی آتا ہے۔ اور اوپر تم کیا کرنے گئی تھی اور وہ میں بتا چکی ہوں۔ شیرین مسکرائی تھی۔ فرح کے پاس مکمل ثبوت ہے۔ وہ مکمل ہوم ورک کے بعد ہی شیرین کے سامنے آئی تھی۔ تو اب کیا چاہتی ہو تم اچھا نہیں کاری شہری، جانتی ہو نا اکرم بھائی کس قدر نالا ہے تم سے پہلے ہی، تو وہ اب کیا کر سکتی ہیں تم اندازہ بھی کر سکتی ہو۔ ہاؤ کیئر، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا ہوگا، جو کرنا ہے کر لے، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ شیرین پلیز، فرح اس کے پاس ہی ٹھٹک گئی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں تم کیا کر رہے ہو اپن بھائی ہمارے گھر کے سب سے بڑے سپوت ہیں، نہیں پاپا، ماما پاپا اور اما بابا صاحب سب کے نزدیک ایک معتبر انسان ہے۔ ان کے پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں خواتین کے حوالے سے بہت سے فیصلے اپن بھائی کے جانے بانے جاتے ہیں، لیکن تم نے ان سے ایک محاذ جنگ کھو لیا ہے۔ کل تک میں سمجھتی تھی کہ اپن بھائی غلط ہیں، وہ جان بوجھ کر تم سے مس بیہیو کر رہے ہیں، لیکن رات والے واقعے کے بعد مجھے اندازہ ہوا وہ اتنے غلط نہیں ہے جس قدر تم نے ان کے ساتھ مقابلہ بازی پر اتر آئی ہو۔ شیرین خاموش رہی تھی، بس وہ سنجیدہ اور خاموش ناراض نگاہوں سے فرح کو دیکھ رہی تھی۔ فرح نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری عورتیں ہمارے گھر کی سب سے قیمتی دولت ہیں، ان کا تحفظ اور ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عورت کی اصل بقا گھر کی چار دیواری ہے۔ اس معاملے میں نظریات کے اطلاق بہت دو ٹوک ہیں۔ اکثر اوقات ان کے فیصلے ہمیں سخت محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان کے فیصلے دو رس نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خواتین سے متعلق بہت رچی ہیں، اور ان کو بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں تم سے، ان کی جب بھی ملاقات ہوئی اس انداز میں ہوئی کہ تم ان کے طے کردہ نظریات اور فیصلوں کے برعکس ملی ہو، اور یہ فطری بات ہے۔ جب کوئی انسان ہمارے طے کردہ نظریات اور خیالات پر پورا نہیں اترتا تو وہ ہماری گڈ بک سے نکل جاتا ہے۔ تمہارے اور بھائی کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے، نہ تم غلط ہو اور نہ ہی وہ، بس سوچ اور نظریات کے تفرقات نے صورتحال پیدا کر دی ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے نیچا دکھانے کی کوشش میں دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی نقصان کیے جا رہے ہو۔ شیرین نے بے دلی سے سب کچھ سنا تھا۔ میرا اس میں کوئی نقصان نہیں، اس کی سوچ اور اس کے نظریات مائی فوٹ۔ میں ان کو بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ شیرین عثمان کوئی عام لڑکی نہیں، وہ نہ جانے کس پول میں ہے۔ میں نے بھی ان کو ملازمین کی دھول نہ چٹائی تو شیرین عثمان میرا نام نہیں، وہ نحوبت سے کہہ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور ایک دم سے فرح اس کی طرف ہکی بکی دیکھ رہی۔ تم نقصان اٹھاؤ گی افکر بھائی کے غصے اور ری ایکشن کا تمہیں اندازہ ہی نہیں، اس نے بھی تلخی سے کہا تھا۔ جب نقصان اٹھاؤں گی تو مدد کے لیے تمہارے پاس نہیں آؤں گی، میں اپنے ہر نفع اور نقصان کی خود ذمہ دار ہوں گی، سو ڈونٹ کیئر۔ فرح نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ افکر بھائی کو تم پر پہلے ہی شک تھا، انہوں نے بھی ملازمین کو بلا کر بھی پھر بھی کنفرم کر لیا۔ اس کے بعد وہ جو کریں گے نا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ اس نے پھر سے سمجھانا چاہا تھا، میں اندازہ لگانا ہی نہیں چاہتی، یہ محض آرائی انہوں نے شروع کی ہے اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں پرواہ نہیں، لیکن میں بھی ان کو بتانا چاہتی ہوں شیرین عثمان کون ہے، وہ بھی اچھی طرح جان لیں۔ ضم نحوبت سے کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ فرح نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ شیرین جیسی سرپھری کو سمجھا لینا اس کے اختیار میں نہیں تھا، اور اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ اس نے بے بسی سے مٹھیاں پینچ لی تھی۔ ماما پاپا اور ڈبو آ چکے تھے۔ بارات شام کے وقت روانہ ہونی تھی۔ ماما پاپا سے مل کر وہ بہت کانفیڈنٹ فیل کرنے لگی تھی۔ پاپا تو مردوں میں بیٹھ گئے تھے اور ماما مختلف رشتہ داروں سے ملنے لگی تھی۔ سوبر انداز اور اتوار کی مالکہ فائقہ خاتون ہر ایک کے نزدیک قابل رشک تھی۔ ہر ایک ان سے ملنا اور بات کرنا باعث فخر سمجھ رہا تھا، اور ایسے میں رخشندہ کا دل جل جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ وہ جہاں بھی بیٹھتی بس فائقہ اور اس کی بیٹی کی فیشن آزاد خیالی اور غرت روی کی من گھڑت کہانیاں سنا کر لوگوں کے دل برگشتہ کرنے کی حد الوسیع کوشش میں تھی۔ فائقہ کے کانوں میں کچھ عجیب سی باتیں پڑی تھیں، جسے سن کر کچھ رشتہ دار خواتین نے رخشندہ کا نام لیے بغیر سنی سنائی باتیں فائقہ تک پہنچائی تھی۔ وہ ازحد پریشان ہوئی تھی اور سیدھی امابی کے پاس آئی تھی۔ وہ کچھ خواتین میں گھری بیٹھی تھی۔ فائقہ نے بڑے حوصلے سے خواتین سے اٹھنے کا انتظار کیا تھا، اور اس کے چلے جانے کے بعد انہوں نے امابی سے بات شروع کی تھی۔ امابی، میں تو شادی میں آئی تھی شرکت کے لیے، لیکن یہاں آ کر چند ایک باتیں سن کر تو میں پریشان ہوگی۔ کیسی باتیں؟ انہوں نے دیکھا کہ فائقہ الجھی ہوئی۔ شیرین نے زوبیہ کی مائیوں والے دن ڈانس کیا تھا، اس کی باتوں کو لے کر عجیب سی باتیں مشہور ہیں یہاں۔ اما نے ایک گہرا سانس لیا، یعنی باتیں فائقہ تک بھی پہنچ گئی ہیں۔ جاہل لوگ ہیں
بچیوں نے مل کر کچھ شور شرابہ کر لیا ہے تو اس میں کون سی برائی والی بات ہے؟ اس نے اور لڑکیوں نے بھی ڈانس کیا تھا اور ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ فائقہ حد سے زیادہ دل برداشت تھی۔ پریشان نہیں ہوتے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل میں یہ سب کیا درا رخشندہ کا ہے، وہی اس کی لڑکیاں سب کچھ غلط سلط باتیں پھیلا رہی ہیں لوگوں میں۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ فائقہ رخشندہ کا نام سن کر بے پناہ حیران ہوئی تھی۔ بس وہ تم سے اور شہری بیٹی سے حسد کرتی ہے اور کچھ نہیں۔ فائقہ کی حیرانی دو چند ہوئی تھی۔ وہ تو ایک دم سے حیرانی اور پریشانی کے عالم میں تھی۔ حسد کرتی ہے؟ لیکن حسد کرنے کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا۔ بس سمجھ لو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہوئے کہ دنیا کی سب سے اچھی چیزیں، سب اچھے لوگ، سب کچھ ان کے پاس ہو۔ رخشندہ تو اب ہر روز سے تمہارے ساتھ مقابلے بازی کرتی آئی ہے اور تم نے ہمیشہ اسے نظر انداز کر دیا، لیکن میں سمجھتی ہوں اس نے کہاں کہاں تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اصل میں وہ برداشت نہیں کر پا رہی عثمان کی شہرت اور اس کی حیثیت اور مرتبہ، عثمان کے بدولت تمہیں ملنے والا پروٹوکول۔ اما بھی نے بہت اچھی طرح سے وضاحت دی تھی، لیکن جو بھی ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میری بیٹی سے متعلق کچھ بھی پھیلاتی رہے اور میں خاموش رہوں۔ فائقہ کا انداز دو ٹوک ہوا تھا۔ نظر انداز کر دو، ہم بھی شیان کی شادی کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہیں، بعد میں موقع دے کر دو ٹوک بات کریں گے اس سے، تم فکر مت کرو، وہ سب ٹھیک ہے اما بھی۔ لیکن ایک اور بات بھی مجھے پریشان کر دیا۔ اما بھی نے سوالیہ نگاہوں سے فائقہ کو دیکھا تھا۔ رخشندہ افن کا رشتہ اپنی بیٹی فریحہ سے کرنا چاہتی ہے؟ اما بھی مسکرائیں۔ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ افغان ہمارا بچہ ہے اور اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں یا اس کے والدین کو ہے۔ باقی رخشندہ یا دیگر لوگ کیا چاہتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ افغان فریحہ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اما بھی کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ استغفر اللہ، رخشندہ اپنی ہی بیٹی کو بدنام کر رہی ہے، ورنہ افغان کسی مزاج کا ہے ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ فائقہ قدرے ریلیکس ہوئی تھی۔ اما بھی کچھ سوچ بچار کر رہی تھی، پھر انہوں نے فائقہ کو دیکھا اور فائقہ کے چہرے پر ہلکی سی الجھن ابھی بھی باقی تھی۔ کیا ہوا؟ فائقہ نے سر ہلایا تھا۔ وہ سب ایک طرف، لیکن میں آج افغان سے ملی ہوں، اس کے تیور مجھے کچھ اچھے نہیں لگے۔ بس سلام دعا کی چچا سے، ایک دو بات کی، پھر فریحہ نے بلا لیا تو اس کے ساتھ چلا گیا۔ اما بھی چونکی تھی، کچھ دیر سوچا اور پھر فائقہ کو دیکھا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، بہرحال ان حالات کو دیکھتے میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ فائقہ نے ان کو دیکھا۔ شیان کے الجھنے پر میں نے دونوں کی منگنی کر دوں گی۔ رخشندہ یا کسی کو بھی اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا انداز مطمئن اور دو ٹوک تھا۔ افغان مان جائے گا کیا؟ وہ یہ بڑوں کا فیصلہ ہے، وہ بڑوں کے فیصلوں کو اہمیت اور اولویت دینے والا بچہ ہے، خصوصاً میرے فیصلے کو وہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ فائقہ نے سر ہلایا تھا۔ وہ کچھ سوچا اور پھر کھڑی ہو گئی تھی۔ بہرحال اما بھی خیال رکھے گا، بچوں کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہ ہو۔ شیرینیں ہمیں بہت عزیز ہے اور یہ آپ کے دل کی آرزو تھی جو ہم نے بغیر اعتراض کیے مان لی، حتیٰ کہ شیرینیں کی رضامندی تک نہ لی۔ خیال رکھیے گا میری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ فائقہ کا انداز حتمی تھا۔ اما بھی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ بے فکر رہو، مجھے بھی یہ دونوں تم لوگوں سے زیادہ عزیز ہے، میں ان کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گی۔ اما بھی کے انداز میں حد سے زیادہ مضبوطی تھی جن کو محسوس کرتے فائقہ ایک دم سے مطمئن ہوئی تھی۔ شیان کی بارات کی روانگی کی تیاریاں تھیں، ہر کوئی بس اپنی تیاری کی فکر میں تھا اور فرح تو بطور خاص پارلر سے تیار ہونے گئی تھی اور شیرینیں بھی ساتھ ہی تھی۔ شیرینیں لائٹ پنک کلر کی میکسیم کی ہم رنگ، ہلکی پھلکی جوری اور لائٹ میک اپ کے بعد بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو سی لگ رہی تھی، دل مو لینے والے حسن اور اوپر سے آرائش و ذبائح کا نکھار۔ فرح نے شیرینیں کے ساتھ اپنے سنجیدہ سے موڈ کے باوجود اس کی بہت تعریف کی تھی۔ جواباً اس نے بھی فرح کی تعریف کی۔ دونوں کے درمیان افغان کے کمرے کی حالت خراب کرنے والی بات پر دوبارہ بات نہیں ہوئی تھی۔ فرح نے خود بھی اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا۔ جواباً شیرینیں نے بھی منہ بنانا مناسب نہ سمجھا تو دونوں تیار ہو کر ڈرائیور کے ہمراہ گھر پہنچی تو وہاں افراتفری کا عالم تھا۔ بارات روانہ ہونے کو تھی، کچھ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے، اب بھی کچھ بیٹھے رہے تھے۔ وہ فرح کے ساتھ ساتھ تھی اور فرح خود بھی اسے ساتھ ساتھ رکھ رہی تھی کہ کہیں وہ پھر سے افغان کے ساتھ نہ الجھے۔ فرح کو کہو شیان کے کمرے میں لا کر جو رقم رکھی ہوئی ہے وہ لے کر جلدی سے آئے، اور اس کے بابا کافی ناراض ہو رہے ہیں، پہلے ہی بارات کافی لیٹ ہو چکی ہے، جلدی کرو نا ذرا، فائزہ نے شیرینیں کو کہا تھا اور خود کسی اور کام میں الجھ گئی۔ فرح اپنے کمرے میں تھی اور بارات کے ساتھ لے کر جانے والی تحائف اور بری کے سامان ملازمین کی مدد سے گاڑیوں میں رکھوا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میرج ہال میں ان چیزوں کا کیا کام؟ اس نے حیران ہو کر بڑے بڑے سوٹ کیسز دیکھے تھے۔ تمہیں نہیں علم، پھپھو کی ساری سسرال گاؤں سے بلانگ کرتی ہیں، ان لوگوں کی بطور خاص کھلوایا تھا کہ بڑی ساتھ لائی جائے گی اور دکھائی بھی جائے گی۔ مائی گاڈ، انبلیویبل، اس قدر ایڈوانس ہو کر بھی تم لوگ ابھی تک وہیں گاؤں والے ٹپیکل رسم و رواج سے چمٹے ہوئے۔ امیزنگ، فرح مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شیرینیں ایسے ہی حیران ہوگی۔ یہ ہمارا اور پھپھو کا نہیں بلکہ ان کی سسرال کا مطالبہ ہے، اب ان کی بات ماننا تو ہوگی نا۔ وہ پھر سے ملازمہ کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ بڑی ماما کہہ رہی تھی کہ شیان کے کمرے میں نیگ دینے کے لیے جو رقم رکھی ہوئی ہے نا وہ لے کر آ جاؤ، کافی لیٹ ہو رہی ہیں وہ لوگ۔ اس نے فائزہ کا پیغام دیا تھا۔ او مائی گاڈ، میں بھول ہی گئی۔
فرح نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ میں یہ سامان رکھوا رہی ہوں، تم پلیز ایسا کرو، یہ کیز لے اور خود ہی شیان کے کمرے سے لا کر رقم لے کر ماما کو دے دو پلیز۔ اس نے اپنے پرس میں چابیاں نکال کر اس کو دی۔ یہ کمرے کی چابیاں، یہ الماری، یہ لا کر اجلت میں بتا کر سامان کے ساتھ نکل گئی۔ شرین نے گہرا سانس لیے باہر نکل آئی تھی۔ تقریباً سبھی مہمان روانہ ہو چکے تھے۔ اب صرف 1-2 گاڑیوں کے علاوہ دولہا کی گاڑی اور گھر کی 2-3 خواتین ہی رہ گئی تھی۔ وہ زینہ طے کرتے اوپر آ گئی تھی اور اوپر افغان کے کمرے کے بالکل سامنے ہی شیان کا کمرہ تھا۔ افغان کے کمرے کو کینہ توز نگاہوں سے گھورتے اس نے شیان کے کمرے کا دروازہ کھولا، پھر اندر آ کر اس نے دیوار گیر الماری کا لاک کھولا تھا۔ وہاں 3-4 دراز تھے، تقریباً سبھی اوپن تھے، صرف ایک لاک تھا۔ اس نے لاک دروازہ کھولا اور پھر اندر موجود لاک کھول کر اس نے وہاں موجود براؤن انویلپ اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہاں 500 کے نوٹوں کی 3 گڈیاں تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ابھی انویلپ دیکھ رہی تھی جب اس آواز نے ایک دم ڈرا دیا تھا اور ایک دم چیخ کر پلٹی تھی، لیکن عقب میں افغان کھڑا تھا اور اس سے ٹکرا کر وہ دوبارہ الماری کے دروازے سے ٹکرائی تھی اور اس کے بازو پر بڑے زور سے چوٹ لگی تھی۔ جبکہ افغان حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے انویلپ گر کر نوٹوں کی گٹیاں زمین پر بکھر چکی تھی۔ تم ہمارے گھر میں ڈاکہ ڈال رہی تھی؟ افغان نے نوٹوں کو دیکھا اور پھر شرین نے کی۔ اس کی آواز ایسی تھی کہ گویا ایٹم بم۔ شرین نے تو بھگ سے اٹھ گئی۔ What do you mean? I am robber? How dare you? وہ ایک دم چلائی تھی، بازو کی تکلیف ایک دم بھول گئی تھی، انتہائی غصے اور تیز سے بولی تھی، چلاؤ مت۔ افغان نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ وہ تو اپنے کمرے سے تیار ہو کر نیچے جانے والا تھا جب شیان کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ شیان کے کمرے کی آج دوپہر میں تازہ پھولوں سے آرائش کروا کر وہ کمرہ لاک کر دیا گیا تھا۔ صاف سلجھے اور خوبصورت انداز میں سجا ہوا یہ کمرہ دیکھنے والے مرعوب کر رہا تھا۔ ایسے میں الماری کھولے اندر کچھ نکالتے نسوانے وجود کو دیکھ کر پہلا خیال کسی چور یا ڈاکو کا ہی آیا تھا، اسی لیے وہ فوراً قریب آیا تھا، لیکن اپنی توقع کے برعکس وہ شرین کو وہاں موجود پا کر صرف چونکا تھا بلکہ تیش میں آیا تھا۔ اسے ایک دم کل رات والی کمرے کی حالت یاد آئی تھی۔ اسے تو اس بات کا انداز وہ یہی سمجھا تھا کہ شرین اب شیان کے کمرے کی حالت بھی برباد کرنے والی، لیکن اس کے ہاتھوں میں انویلپ دیکھ کر اس کا دماغ یہی گھوم گیا تھا، یعنی شرین بی بی سرِ عام ان کے گھر پر ڈاکہ ڈال رہی تھی۔ تم اخلاقی طور پر تنزلی کا شکار تو تھی ہی، لیکن اس قدر پستی میں گر چکی ہو کہ اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال رہی ہو۔ اس نے اس کے نرم بازوں کو اپنی سختی کھردری انگلیوں سے دبوچ کر سرد لہجے میں کہا تھا تو شرین کے اندر گویا آگ سی دہک اٹھی تھی۔ شٹ اپ! وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ یو آلسو شٹ اپ! جواباً وہ اس سے بھی زیادہ قوت سے چلایا تھا۔ تم ایک پڑھے لکھے جاہل اور بیمار ذہنیت کے حامل انسان ہو، مجھے تم سے اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، اور تم ایسا بھی سوچ سکتے ہو یہاں بڑی ماما اور فرح نے بھیجا تھا، میں کوئی چوری ووری کرنے نہیں آئی۔ وہ سختی سے اپنا بازو چھڑواتے افغان کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی، زمین پر سے نوٹوں کی گٹھیاں اٹھا کر افغان کے منہ پر دے ماری تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس سے بھی زیادہ کرتی۔ افغان اسے چور ڈاکو سمجھ رہا تھا، اخلاقی لحاظ سے گراوٹ کی بات کر رہا تھا اور اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اسے چھوٹ کر دے۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ جب چاہے مجھے ذلیل کر کے رکھ دو۔ مائی فوٹ اٹس انف! میں بڑی ماما سے ابھی بات کروں گی، اور اما بی سے بھی، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ افغان نے اس کی بدتمیزی پر ایک زوردار تھپڑ کھینچ کر شرین کے منہ پر دے مارا تھا۔ تمہاری بدتمیزی کا جواب میرے پاس بس یہی ہے، جاؤ جس کو بھی جو چاہے بتاؤ، آئی ڈونٹ کیئر! وہ نحوست سے کہتا وہاں سے چلا آیا تھا اور شرین وہ منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ فرح سامان رکھوا کر واپس آئی تو فائزہ نے اسے آ لیا تھا۔ سامان رکھوا دیا؟ جی۔ وہ اسے ساری تفتیش کرتی، شکر ہے سب رکھوا دیا۔ نے کے لیے رقم رکھ لی؟ وہ تو میں نے شرین کو بھیجا تھا، نکال لائے۔ وہ تو کہاں ہے شرین نے؟ پتہ نہیں، میں دیکھتی ہوں۔ شیان کے کمرے میں ہی بھیجا تھا، وہ کہہ کر زینے کی طرف لپکی تھی، تبھی افغان تیز رفتاری سے سیڑھیاں اترتا ہوا فائزہ کی طرف چلا گیا تھا۔ افغان بھائی ابھی تک گئے نہیں؟ وہ افغان کی پرسوچ نظروں سے دیکھتی اوپر آ گئی تھی۔ شیان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہوئی تو چونکی تھی۔ شرین بستر کے کنارے بے حس اور حرکت کھڑی تھی، اس نے دونوں ہاتھ پہلوؤں میں تھے، الماری اور لاکر کھلے ہوئے تھے جبکہ نوٹ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ شرین کا انداز اس سے پریشان کر گیا تھا۔ شرین کی آنکھوں میں سرخی تھی اور ایک گہری سرخی اس نے فرح کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں بڑا سا عجیب سا تاثر تھا۔ وہ چابیاں فرح کے پاس بستر پر ڈال کر کچھ بھی کہے وہاں سے نکل گئی تھی۔ شیری رکو! شیری کیا ہوا؟ شیری! جبکہ وہ وہاں سے جا چکی تھی اور فرح کے دل و دماغ میں عجیب سے جھکڑ چلنے لگے تھے۔ وہ واپس فرح کے کمرے میں آئی تھی اور اس نے کمرہ لاک کر لیا تھا۔ فرح ان کے پیچھے آئی تھی اور ان لوگوں کو دیر ہو رہی تھی، ڈرائیور کو ان کا منتظر تھا۔ ان تینوں نے ڈرائیور کے ساتھ جانا تھا۔ فرح کے نیچے آنے سے پہلے ہی افغان باقی رہ جانے والے 2-3 مہمانوں کو لے کر جا چکا تھا اور ماما پریشان ہو رہی تھی۔ وہ فرح سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، لیکن فرح خود لا علم تھی، اس کو کیا بتاتی۔ فرح کے بار بار دروازہ ناک کرنے پر شرین نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ دونوں ماں بیٹی کو تشویق لاحق ہونے لگی۔
पापा की कॉल पर कॉल आ रही थी। मजबूरन फरा को फायजा बेगम को वहाँ से भेजना पड़ा। ये कह करके असद को बुलवा लेती हैं और फिर शरीने को लेकर आ जाती हैं। वो चली गई थी, लेकिन काफ़ी देर गुजर जाने के बाद शरीने ने दरवाज़ा नहीं खोला था। शरीने ने चुटकनी लगा रखी थी, वरना डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खुल सकता था। उसने असद को कॉल की थी और बारात वहाँ जा चुकी थी। सब लोग फरा और शरीने को पूछ रहे थे। आधा घंटे के बाद असद वापस आ गया था और वो भी इसी सूरत हाल पर परेशान था। कुछ देर बाद शरीने को तरस आ गया। ये क्या था? उसने दरवाज़ा खोल दिया था। दोनों बहन भाई बेताबी से अंदर दाखिल हुए थे। शरीने लिबास बदल चुकी थी। वो सादा से स्लीपिंग सूट शलवार कमीज में मलबूस थी। फरा उसे देखकर हैरान हुई। क्या बात है शरी, क्या हुआ? जवाबन शरीने ने उसे खामोश निगाहों से देखा था। शरीने, मुझे बताओ। असद भी उसके पास आ खड़वा था। कपड़े बदल क्यों लिए? वहाँ सब मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। जाना नहीं? फरा ने उसे देखा और उसका चेहरा सुर्ख था, लेकिन आंखें बिल्कुल सर थी। चेहरे की दाईं तरफ रुखसार पर सुर्ख उभरे हुए निशान थे। ये क्या हुआ? फरा ने रुखसार पर हाथ रखा तो उसके चेहरे पर तकलीफ सी कैफियत छाई हुई थी। वो इतनी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों उस एक थप्पड़ के बाद उसने अपना बहुत कमज़ोर लग रहा था। छोटी से छोटी बात पर तूफान उठा देने वाली शहरी के अंदर एक क़यामत बरपा थी, लेकिन लब खामोश थे। शहरी, ये क्या बचपना है? बताओ तो सही, हुआ क्या है? असद उसकी लाइनी खामोशी से चिढ़कर बोला था। मैं वापस जा रही हूँ, मामा वापस आ जाएं तो फिर वापस चली जाऊंगी। उसके जवाब पर वो यही बोली थी। लेकिन शहरी, बात क्या हुई है? मैं शान के कमरे में तुम्हारे कहने पर रकम लेने गई थी, लेकिन वहाँ अफगन आ गया था। उसने खुद ही फर्ज कर लिया कि मैं चोरी कर रही हूँ। यानी शरीने उस्मान, जिसके अपने अकाउंट में हर वक्त लाखों रुपये मौजूद रहते हैं, जो इतने बड़े मिनिस्टर उस्मान फारूक की बेटी है, वो चंद रुपयों के लिए किसी के कमरे में डाका डालेगी? मेरे बारे में क्या बस यही सोच रह जाती है? मुझे कोई इस तरह देखे और समझ ले मैं चोर हूँ और वो कोई और नहीं, मेरा सगा तायाजाद हो। और मैं लानत भेजती हूँ ऐसे रिश्तेदारों पर और ऐसे लोगों पर। इस इंसान ने वाज़ेह अल्फाज में मुझ पर चोरी करने और इखलाकी गिरावट का शिकार होने का इल्ज़ाम लगाया। आई हेट हिम। मेरा दिल कह रहा है कि मैं इस इंसान को शूट कर दूँ, हर चीज़ को तहस नहस कर दूँ, लेकिन मैं जब्त कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, इस इंसान ने मुझे थप्पड़ मारा है। मुझे यानी शरीने उस्मान को थप्पड़ मारा है। वो भूली नहीं बल्कि फटी थी। दोनों बहन भाई ने हैरान होकर सब सुना था। माय गॉड, अफगन भाई ने ये सब किया? असद हैरत ज़दा था, जबकि फरा परेशान थी। अनबिलीवेबल। वो किस पर हाथ हारगिज़ नहीं उठा सकते। फरा बड़बड़ाई थी। शरीने ने उसे सरसी निगाहों से देखा था। शरीने के दाएं रुखसार पर उंगलियों के वाज़ेह निशान उभरे हुए थे। फरा को यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारा क्या हाल है? ये निशान मैंने अपने चेहरे पर खुद से जा लिए थे। वो तो गुस्से से एकदम से आउट ही हो गई थी। मैं ये कब कह रही हूँ? फरा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। दोनों के दिलों में हद से ज़्यादा नफरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जबकि इन दोनों के बड़े कुछ और ही सोचे बैठे थे। फरा अगर दोपहर में अम्मा और भी मामा पापा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू न सुन लेती तो इतना फ़र्क ना पड़ता, लेकिन अब ये दिल से चाहती थी कि किसी न किसी तरह दोनों के दरमियान मौजूद इख्तिलाफात ख़त्म हो जाए और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन अब सूरत हाल थी कि इनमें इतनी जल्दी कुछ नॉर्मल होता नज़र नहीं आ रहा था। हम मामा पापा से बात करेंगे, प्लीज़ तुम अपना मूड ख़राब मत करो, हमारे साथ चलो। फरा ने उसे मनाना चाहता, लेकिन वो तो हद से ही उखड़ गई थी। हरगिज़ नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं मामा या पापा का वेट करूँगी। तुम लोग घर में आए मेहमान को शायद इसी तरह से डील करते हो, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं करने वाली। और तुम अपने प्यारे भाई शेर अफगन को भी बता देना कि शरीने कभी किसी को माफ़ नहीं करती, और ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे यूँ डिग्रेड करना उसे बहुत महंगा पड़ेगा। वो कहकर बिस्तर पर लेटकर बाजू आंखों पर रख चुके थे। अब साफ मतलब था कि दोनों कुछ भी कह लें, शरीने टस से मस नहीं होने वाली थी। दोनों ने इंतहाई बेबसी से एक दूसरे को देखा था। वो भी किसी आम घराने से ना था तो तुम